बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल अज़ाज़िल जिसकी राइटर है राबिया ख़ान, उसकी ये 5वीं एपिसोड है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नावल बहुत ज़्यादा अच्छा है और सनसनीखेज़ मोड़ पर आ चुका है। उसने प्रोफेसर को 3 थप्पड़ मार दिए और पता नहीं अब उसके साथ क्या होता है और वो क्या कुछ उसको फेस करना पड़ता है। तो वो बहुत रूड और उसको परवाह नहीं है किसी की जो मर्ज़ी होता रहे। अच्छी लड़की है यार, उसका करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लगा है मुझे और बहुत पसंद भी आया। लेकिन खैर वही बात हरम भी कह रहा था कि उसको पराए फड्डे में नहीं पड़ना चाहिए था, जो कि उसने गलत किया। जाहिर सी बात है, वो पहले इतनी मुश्किल से गुजारा कर रही है, अगर कोई एक और उसका दुश्मन बन गया, पहले भी उसके दुश्मन है जो उसको नहीं पता, और वो हरम उसकी वो करता फिर रहा है, उसकी निगरानी करता फिर रहा है उसको बचाने के लिए। लेकिन खैर ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा आगे इस कहानी को जानना, उसकी स्ट्रगल को देखना। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस 5वें एपिसोड को बगैर किसी देर के। 3-4 घंटे तो यूनी में खूब इस तमाशे का चर्चा हुआ, लेकिन किसी भी प्रोफेसर की हिम्मत ना हो सकी उस तक आने की। अलबत्ता उसे यूनी इंतज़ामिया ने कल शाम तलब कर लिया था अपने सबूत और वजाहतों के साथ। अगर वो फंसी जुल्फ़कार को मुजरिम साबित न कर पाई तो फिर उसे तमाम तलबा और असातिज़ा के सामने फंसी से माफ़ी तलब करनी होगी, जो कि वो कभी भी करना नहीं चाहती थी। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो ऐसी सूरत में उसे यूनी से निकाला भी जा सकता था। उसके पास शानजे का कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। मसला इतनी पेचीदगी इख्तियार कर गया था कि उसे सर आफ्ताब ने भी अपने ऑफिस बुलाया। उसे समझाया कि वो अपना इल्ज़ाम वापस ले ले, माफ़ी मांगकर इस किस्से को रफ़ा दफ़ा करे। लेकिन ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन नहीं था। ये महज उसके माजी का ही नहीं बल्कि उसकी इज़्ज़त नफ्स और अना का भी मसला था। ये उसकी नाक का मसला था जो कि उसे बहुत अजीज़ थी। वो उस घटिया प्रोफेसर के सामने माफ़ी नहीं मांग सकती थी, लेकिन उसके पास तो कोई गवाह, कोई सबूत भी नहीं थे। या अल्लाह, वो क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? उसके सर पर बहुत सा बोझ बढ़ गया था। कंधे बेहद भारी महसूस होने लगे थे। सांस लेने में दुश्वारी सी होने लगी थी। क्लास से फारिग होने के बाद जब वो अपना बैग समेट रही थी तो एक स्टूडेंट उसकी जानिब बढ़ाया। मिस नाज़नीन, क्या मैं आपसे एक लम्हे के लिए बात कर सकता हूँ? जी कहिए। उसने अगले ही पल सर उठाया था। वो दराज कद लगभग 25-26 साल लड़का था, बालों को एक जानिब जमाए, कान में एक अदर टोप्स पहने, रफ जीन्स और शर्ट जैकेट में मलबूस। उसके उठे नकुश और पुरकशिश सी आंखों ने उसे मज़ीद जाज़बे नज़र बना दिया था। लेकिन वो नाज़नीन को पहली नज़र में बहुत अजीब सा लगा था, बेहद अजीब, गंदा वाला अजीब। आप वही हैं ना जिन्होंने एक प्रोफेसर को भरे पंडाल में 3 थप्पड़ मारे थे? उसकी एक जानिब को उठी मुस्कुराहट और महजूज से तासुरात ने नाज़नीन के सामने उसे मज़ीद नागवार ज़ाहिर किया था। उसने सपाट आंखों के साथ बैग की जिप शू की आवाज़ के साथ बंद की और उठ खड़ी हुई। जी मैं वही हूँ। क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम है? उसने ऐसे पूछा था जैसे कह रही हो, कहो तो तुम्हें भी एक अदर चांटा रसीद कर ही दूँ। वैसे आप जितनी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरों के मसलों में कौन हाथ डालता है? पढ़ाती आप अदब है, लेकिन अकल का कोई काम न करने को अपने लिए पहले से तजवीज़ कर रखा है कि आपने। उसके जुमलों पर नाज़नीन का रंग सुर्ख तांबे की मानित तमतमा उठा था। क्या मैंने आपसे आपकी राय मांगी? लेकिन मैं तो क्या मैंने राय मांगी? अब के उसने इतनी बुलंद आवाज़ के साथ कहा था कि क्लास से बाहर निकलते तुलबा भी रुक रुक कर उन दोनों की जानिब देखने लगे थे। लड़का उसकी बुलंद आवाज़ पर महजूज हुआ था। वैसे मैंने किसी अदबी इंसान को इतनी बेअदबी से बात करते हुए कभी नहीं देखा। नो डाउट आप एक नए तर्ज का आखिरी पीस हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको खुद से बात करने की इजाज़त नहीं दी, इसीलिए आइंदा मुझसे इस किस्म की घटिया बात करने से कबल सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं अब भी वही हूँ जिसने भरे पंडाल में 3-3 थप्पड़ मारे थे। उसके कड़वे से तंज पर लड़के कान तो ज़रूर सुर्ख हुए थे, लेकिन वो फिर भी हंस पड़ा। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। मैं आपके इस बेवकूफ़ाना रवैये पर भले ही मायूसी का शिकार हुआ हूँ, लेकिन मुझे आपकी जुर्रत ने अच्छा खासा मुतासिर किया है मैडम। उस प्रोफेसर को 3-4 गर्म हाथ और लगने चाहिए थे। उसका अंदाज़ नाज़नीन को मज़ीद सुलगा गया था, लेकिन वो फिर भी उसकी बात का जवाब दिए बगैर नहीं टल सकती थी। आपको जो भी बात मायूस करे या महजूज, ये मेरा मसला नहीं है। आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात मत कीजिएगा।
और उसने اتنی قطعیت سے چبا کر کہا تھا کہ سامنے کھڑے لڑکے کا چہرہ پل بھر کو پھر سے سرخ ہوا۔ نازنین کے انداز پر دوبارہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک سکے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تنبیہ کے بعد ایک سے دوسری بات کرنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی۔ وہ تھکی تھکی سی گھر چلی آئی تھی۔ کل امی کو ڈائلسس یونٹ بھی لے کر جانا تھا۔ سچ شکر کہ کل جونی کی چھٹی تھی تو ایک دن کا ریسٹ اسے مل گیا تھا، لیکن پھر صبح والا مسئلہ، اسے نئے سرے سے تھکن ہونے لگی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کتنی ہی دیر ایک ہی کروٹ پر بنا کسی جنبش کے دراز رہی۔ مضبوط لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ مضبوط رہنے کے بعد بے حد تھکن کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اسے بھی ایسے ہی کسی تھکن نے گھیر لیا تھا۔ صوفیہ اس کے کمرے میں جھانکی۔ نازنین، رشتے والے پرسوں آئیں گے۔ آج شائستہ بھابھی کا فون آیا تھا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے۔ اس نے محض انکارہ بھرنے پر ہی اکتفا کیا۔ صوفیہ اسے مزید ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کیا کر آئی تھی پیچھے۔ مغرب کی اذانیں کہیں دور گونجی تھی۔ وہ بامشکل اٹھی، پھر خود کو گھسیٹتے ہوئے بیسن تک لے کر گئی، وضو بنایا اور اپنے کمرے میں دوبارہ چلی آئی۔ اس کے سامنے کوئی بھی حل نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اداسی اور مایوسی کی گہری چھاپ کے زیر اثر دکھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز پر خالی خالی سی بیٹھی رہی۔ کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی روشنی، کوئی سرا۔ اس نے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ کندھ پٹیوں سے درد اب پٹھوں میں اترتا جا رہا تھا۔ اس کی تھکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے پل اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یقیناً اب دوسری جگہ جاب کرنے کے بارے میں سوچ ہی لینا چاہیے۔ اترتی شام میں اس کے کلینک کی بتیاں ایک بار پھر سے روشن ہونے لگی تھی۔ سڑک پر روشن دکانوں کی روشنیوں نے ہر جانب چہل پہل سے بکھیر دی رکھی تھی۔ وہ بھی آپریشن ٹیبل پر ایک پیارے سے پپی کو لٹائے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ یہ وہی کتا تھا جسے ایک لڑکی اس کے کلینک لے کر آئی تھی۔ ہاتھوں میں دستانے پہنے، چہرے پر سفید ماسک لگائے، اس کی سبز آنکھیں سنجیدہ دکھتی تھی۔ اسی پل اس کے دروازے کے اوپر لگی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے ایک پل کو چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ بھورے گھنگریالے بالوں کو ہاف باندھے، سیاہ لباس میں گورا گلابی سا چہرہ لیے وہی لڑکی اس کے کلینک میں داخل ہوئی تھی۔ سارنگ ایک پل کو اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کی توجہ بھٹکنے لگی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے کندھے پر لٹکا لمبی اسٹرپ والا پرس درست کرتی آگے بڑھ آئی تھی۔ ہیلو، ابھی میں آپ کے لیے کلائے پیشنٹ کو ہی چیک کر رہا تھا، اور اب یہ پیشنٹ نہیں رہا، اب یہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سارنگ، کیا میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں اب؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر آپریٹنگ ٹیبل پر رکھے پپی کو دیکھنے لگی تھی، ساتھ ساتھ وہ اسے ڈرتے ڈرتے چھو بھی رہی تھی۔ سارنگ اس کے معصوم سے عمل پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ سچ شکر کہ اس نے ماسک پہن رکھا تھا، نہیں تو ابھی اپنے گلابی سے گال وہ کیسے چھپا پاتا۔ بقول حرم کے وہ تو کسی لڑکی سے بھی زیادہ شرماتا تھا۔ اسی پل اس لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اور ڈاکٹر، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی فیس نہیں دی تھی، جو بھی اماؤنٹ ہے پلیز مجھے بتائیے۔ دیکھیے، آپ یہاں پر پہلی دفعہ آئی ہیں، دوسری بات آپ کے دل میں جانوروں کے لیے بہت سارا پیار اور احترام ہے، اس لیے میں آپ کو چارج نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے لیے کافی بنانے ہی جا رہا تھا۔ اگر آپ ایک کپ کافی پی لیں گی تو مجھے لگے گا میں نے فیس لے لی۔ اسے یہ کہنے کے بعد خود بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ کبھی کسی کلائنٹ کو یوں سرے راہ کافی کی پیشکش نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر گھنگریالے بالوں والی لڑکی بھی بے حد حیران ہوئی تھی، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر اس نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ اب کے دل سے مسکراتا ہوا الیکٹرک کیٹل کی جانب پلٹا تھا۔ تھوڑا سا ویٹ کریے وہاں آپ، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ اوریبی۔ وہ اپنے پپی کے ساتھ کھیلتی ہوئی دور لگی کرسی پر جا بیٹھی تھی، لیکن سارنگ اس اوریبی نام پر چونک کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ حرم کی کچھ لگتی تھی؟ اس نے ایک پل کو ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پر برا جمال لڑکی کو دیکھا، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ کیا کوئی دوسرا اوریبی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں؟ اور اللہ نہ کرے کہ وہ حرم کی کچھ لگے۔ توبہ، اس کے لیے ایک حرم کے ساتھ زندہ رہنا مشکل تھا، کجا کہ اسے کوئی اس کے خاندان کی مل جائے۔ اگلے لمحات میں وہ اس کے سامنے کافی رکھ رہا تھا، پھر اپنی کافی سامنے رکھ کر ٹیبل کے اس پار لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ثانیہ کسی گہری سوچ میں گم کتے کے نرم بال سہلا رہی تھی۔ کیا کتوں کی بھی یادداشت انسان جیسی ہوتی ہے ڈاکٹر؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تو سارنگ چونکا، پھر اس کی اداس آنکھوں کی جانب آرام سے دیکھا۔ نہیں، ان کی یادداشت انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ اوہ شکر،
وہ اس کے شکر کرنے پر ناسمجھی سے مسکرایا تھا۔ ثانیہ نے اس کی سوالیہ سی سبز آنکھیں دیکھی تو ہولے سے بولی، خدا کا شکر ہے کہ کتوں کو یاد نہیں رہتا کہ کون ان کا مالک کتنے عرصے تک رہا ہے، کس نے انہیں کتنا عرصہ پال کر چھوڑ دیا ہے، گھر بدر کر دیا ہے۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا ایسی تکلیف دہ یادوں کے ساتھ زندہ رہنا۔ سارنگ اس کی بات سن کر پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر سبزہ اظہار سے بھی کہیں زیادہ گہری سبز آنکھوں میں ایک تاثر سا اترا، چھوڑ دیے جانے کا تاثر۔ لیکن وہ تکلیف کا شکار نہیں ہوا تھا، وہ شاید اب اس تکلیف کا عادی ہو گیا تھا۔ کتوں کی میموری انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب بھول جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی یادداشت انسانوں جیسی کمزور نہیں ہوتی۔ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی سبز چمکتی آنکھوں نے ثانیہ کو کہیں لمحوں تک کے لیے پلکیں تک نہ جھپکانے دیا۔ کتوں کے امپرنٹس ہوتے ہیں، ایک دفعہ کوئی یاد ان کی یادداشت کے پردے پر امپرنٹ ہو جائے تو کبھی نہیں مٹا کرتی۔ ان کی یادداشت کسی بھی انسان کی یادداشت سے کہیں گنا مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے۔ کتے کبھی نہیں بھولتے کہ انہیں کس نے پالا تھا اور کس نے چھوڑ دیا تھا۔ کتے ساری زندگی اس اذیت میں گزار دیتے ہیں۔ کتے کچھ نہیں بھولتے۔ کلینک کی شیشے کی دیواروں پر کئی لمحے گر کر پگھلتے چلے گئے۔ ثانیہ اس کی بات پر کوئی رد عمل نہ دے پائی، وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ یہ زیادتی ہے، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ سارنگ نے گہرا سانس لے کر اپنے کافی سے آخری گھونٹ بھرا اور پھر خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ایک طرز ہے جس پر کتے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اسے ایک خاص طرز کے باعث کہیں جانوروں میں اپنا مقام بہت بلند اور اونچا رکھتے ہیں، لیکن پھر جنہیں مقام دیا جائے انہیں اس مقام کا وزن بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ ایک بار پھر سے لاجواب ہو گئی تھی، پھر اداس سا مسکرائی۔ میں نے آپ سے جانوروں کے حوالے سے نہیں جیت سکتی، آپ ویٹ ہیں، مجھے تو الف بے بھی نہیں پتہ اس فیلڈ کی۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا۔ آپ کو مجھ سے جیتنے کے لیے الف بے پتہ ہونے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ خیر، دوبارہ ضرور آئیے گا، آپ کے ساتھ کافی پی کر بہت اچھا لگا۔ اس کی زبانی بات جانے اس لڑکی کو سمجھ آئی تھی بھی یا نہیں، لیکن وہ سر ہلا کر مسکراتی ہوئی پپی کو اپنے ہاتھوں میں پھنسائے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سارنگ چند لمحات چپ سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ کلینک آج سے پہلے کبھی کسی کے جانے پر اتنا خالی نہیں لگا تھا اسے۔ شیشے سے ڈھکے اس کلینک میں سنہری سی روشنی بہت تیزی سے تحلیل ہونے لگی تھی۔ اس نے وجدان کے کمرے میں جھانکا۔ صوفیہ برابر گھر میں مہندی کی تقریب میں گئی ہوئی تھی، وہ تھکی ہوئی تھی، سو نہ جا سکی، اور وجدان حسب عادت اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا۔ وجدان کا کوئی علیحدہ کمرہ نہیں تھا، صوفیہ کا کمرہ خاصا بڑا تھا۔ اس کے ایک سرے پر وجدان کا سنگل بیڈ لگا ہوا تھا، اس بیڈ کے ساتھ ہی ذرا آگے اس کا اسٹڈی ٹیبل رکھا گیا تھا۔ اس ٹیبل پر ہمہ وقت لیپ ٹاپ اور کتابیں کھلی ہوئی ملتی تھی، اور کرسی پر بیٹھا آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وجدان ہمیشہ پڑھتا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی کمرے کے دوسرے سرے پر صوفیہ کا سنگل بیڈ تھا، ان کی جائے نماز، تسبیحات اور دوائیاں وغیرہ سائڈ ٹیبل پر رکھی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اندر چلی آئی۔ اس نے تنگ پاجامے کے ساتھ لمبی قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ سرمئی رنگ کا لباس تھا جو اس پر بے حد جچتا تھا، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور دمکتی ہوئی۔ وجدان، میں مصروف ہوں۔ اس کے بولنے سے قبل ہی وہ بول اٹھا تھا۔ اس نے ابرو سکیڑ کر اس بدتمیز کو دیکھا، پھر پاس چلی آئی، اس کے بیڈ پر بیٹھی۔ وجدان نے یوں ہی مشکوک سی خفیف نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وجدان، میں نے ایک پروفیسر کو تھپڑ مار دیا یونی میں، مزے سے کہا۔ وہ جو کھٹاکھٹ کچھ ٹائپ کرتا جا رہا تھا یکدم ساکت ہوا، پھر سر اٹھا کر بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ نے کس کو کیا کر دیا؟ اینک کے پار سے جھانکتی بے یقین آنکھوں کے ساتھ سوال کیا تھا اس نے۔ نازنین نے گہرا سانس لیا۔ میں نے فصیح ذوالفقار HOD حضرت کو 3 تھپڑ مارے وجدان، وہ بھی بھری یونی میں، 50 طلباء اور 10 اساتذہ کرام کے سامنے۔ کئی لمحات تک تو وجدان بالکل ساکت سا بیٹھا رہا، اسے یہ نئی ملی معلومات پروسیس کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ نازنین نے آرام سے پیر اوپر کو چڑھا لیے، پھر رخسار پر جھولتی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ واٹ؟ ایسا کیا ہو گیا تھا پپو کہ آپ نے خدایا 1 نہیں 3 تھپڑ لگا دیے؟ وہ ایک گھٹیا انسان ہے۔ تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے پپو، وہ ایک لڑکی کو دن کی چڑھی روشنی میں ہراساں کر رہا تھا وجی، میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تو آپ کو اس کی شکایت یونیورسٹی انتظامیہ سے کرنی چاہیے تھی۔ یوں قانون کو ہاتھ میں لینے سے چیزیں بگڑتی ہیں بجائے سنورنے کے۔ آپ کو اتنا امپلسیو نہیں ہونا چاہیے۔
वो एक बार फिर से दादा अब्बा बना उसे नसीहतें करने लगा था। नाज़नीन अपने हाथों को तकती रही और उसकी नसीहतें सुनती रही। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। वो फिक्रमंद लगता था। मसला ये नहीं है वजदान, मसला ये है कि उसने मेरी शिकायत यूनी इंतज़ामिया से कर दी और अब मुझे कल शाम तलब कर लिया गया है। मुझे अपना दफ़ा करना होगा। मुझे ये साबित करना होगा कि मैं सच बोल रही हूँ। अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी, और अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो वो मुझे यूनी से निकाल देंगे। गॉड! वजदान को समझ नहीं आया कि इतने सारे मसाइल का सामना एक साथ कैसे करे। उसका सर घूम कर रह गया था। फिर वो सीधा हो बैठा, नाज़नीन की जानिब संजीदगी से देखा। नाम क्या है उस प्रोफेसर का? वो अपने लैपटॉप की जानिब पलट गया था। फिर जल्दी जल्दी कुछ टाइप करने लगा। उसकी उंगलियां महारत से कीबोर्ड पर चल रही थी। फसी जुल्फ़कार HOD हैं BBA डिपार्टमेंट के। वो उठकर उसकी कुर्सी के पीछे आ खड़ी हुई थी। फिर झुककर स्क्रीन पर निगाहें जमाई। अगले ही पल यूनिवर्सिटी के तमाम असातिज़ा फहरिस्त के साथ सामने स्क्रीन पर दिखाई देने लगे थे। उसने हाथ लंबा करके फसी जुल्फ़कार की जानिब इशारा किया। तुम क्या कर रहे हो? मत भूलिए कि अगर मैं मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहा होता तो मैं इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक हैकर साबित होता। नाज़नीन ने यकदम ही आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा था। ये गैर कानूनी होगा वजी, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। आप इसके ज़रिए अपना आप सच साबित करेंगी, आप अपना दफ़ा करेंगी, आप खुद को बचाएंगी और जो उसने किया उसे उसकी सज़ा दिलवाएंगी। अगर कोई बहुत ही कानूनी काम इंतहाई गैर कानूनी तरीके से किया जाए तो वो गलत नहीं होता पुप्पो। कुछ फ़ैसले इंसान को ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। वो तेज़ी से टाइप करता मसरूफ़ सा बोलता जा रहा था। नाज़नीन ने उसके बालों से भरे झुके सर को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम क्या करने लगे हो? मैं उनका लैपटॉप हैक करने लगा हूँ। ये जो ईमेल देख रही हैं ना आप, सबसे पहले हम इस मेल के ज़रिए उसे एक मैसेज भेजेंगे। वो एक ऐसा पैगाम होगा कि जिसके खोलते ही उनका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पैगाम के साथ एक रेड बांधकर भेजा होगा। फिर हम पूरी तरह से उनकी डिवाइस को कंट्रोल कर सकेंगे। हम उनकी इंतहाई ज़ाती फ़ाइल्स और तस्वीर तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। वो अब की आंखें पूरी खोले उसे देख रही थी। वो इतना ख़तरनाक साबित हो सकता था, उसे अंदाज़ा नहीं था। क्या उसे पता नहीं चलेगा? नहीं, उसे बस हमारा वो मैसेज खोल कर देखना होगा। अगर उसने नहीं देखा तो फिर कोई चांस नहीं, लेकिन अगर देख लिया तो फिर उसकी खैर नहीं। कितने वक्त तक हो जाएगा ये काम? लैपटॉप की स्क्रीन पर जा बजा कई कतारों में सब्ज़ हिंसे लगे ऊपर के सिम जाने लगे थे। उसे एक भी लफ्ज़ समझ नहीं आया था, लेकिन वजदान बगैर रुके कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। ये इसकी काम है पुप्पो, कहीं कहीं दिन लग जाते हैं इसमें। हैकर जितने खुशकिस्मत होते हैं उतने ही बदकिस्मत भी होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कल शाम तक आपको कुछ ना कुछ मवाद निकाल कर दे सकूँ। लेकिन अगर मैं आपकी कोई मदद ना कर सका तो सॉरी। उसने एक पल को सर उठाकर उसे देखा था। नाज़नीन ने झुककर उसे खुद से लगाया और फिर बेड पर बैठकर उसकी कार्रवाई देखने लगी। वो अपने काम में माहिर लगता था। वो ज़हीन था, बहुत ज़हीन था, जीनियस। बस खुदा कभी उसे किसी ऐसे रास्ते पर ना डाले जिससे वापस पलटना उसके लिए मुश्किल हो जाए। वो उसकी महारत से चलती उंगलियां देखकर खौफज़दा हुई थी। कुछ कुछ वो तलहा जैसा लगने लगा था। कभी कभी वो उसे वजदान नहीं लगा करता था, और नाज़नीन जानती थी कि इसकी वजह क्या थी। वो अपनी जहानत की वजह से अंदर कहीं से डार्क था। एक स्याह हिस्सा उसकी ज़ात में छुपा हुआ था। वो वाज़े नहीं था, लेकिन किसी ख़ास लम्हे में वो उस पर पूरी तरह से हावी हो सकता था। नाज़नीन जानती थी, जैसे मासूम से अज़ाज़ील पर इब्लीस हावी हो गया था। उसने घबराकर सर झटका और फिर आगे बढ़कर उसे काम करता देखने लगी। लैपटॉप की स्याह स्क्रीन पर कहीं हिंसे ऊपर की सिमत बढ़ रहे थे और कुछ का बढ़ना अभी बाकी था। कुछ देर तक वजदान के साथ मसरूफ़ रहने के बाद वो फजर पढ़कर ही सोई थी। फिर 10 बजे तक उठ भी गई। उसकी नींद गहरी नहीं थी और ना ही उससे ज़्यादा नींद आती थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद उसने वजदान के कमरे में झांका। वो अब तक लैपटॉप के सामने बैठा टाइप करता जा रहा था। उसके चेहरे से थकन की बजाय वहशत सी टपक रही थी। काम ना होने की मायूसी ने उसे बेचैन कर दिया था। वो आगे बढ़ आई, फिर एकदम ही हाथ आगे बढ़ाकर उसकी लैपटॉप स्क्रीन नीचे गिरा दी। उसने हड़बड़ाकर नाज़नीन को देखा था। पुप्पो, काम बस होने ही वाला था। मुझे नहीं करवाना कोई भी काम। उठो, नाश्ता करो, हालत दुरुस्त करो अपनी। आज छुट्टी का दिन है, आराम करो, ना कि यूँ अपने आप को टॉर्चर करो। उठ जाओ अब यहाँ से। मैं अब तुम्हें लैपटॉप के सामने बैठा हुआ ना देखूँ। वो अब आगे बढ़कर उसके बेड की हालत दुरुस्त कर रही थी। फिर उसकी अलमारी से कपड़े निकाल कर बेड पर रखे और उसकी जानिब देखा। वो चश्मा उतारे आंखें मसल रहा था। पुप्पो, आपकी जॉब चली जाएगी, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का खर्च, दादी का इलाज और महंगी दवाइयाँ, ये सब कैसे करेंगी आप?
उसकी सी आंखों में बेहद परेशानी उदाई थी। नाज़नीन ने गहरा सांस लिया और फिर वापस पास चली आई। बेड पर बैठकर उसकी कुर्सी पर अपनी जानिब फेर ली। तुम क्या समझते हो अपनी फूफो को? उसने मतानत से पूछा तो वो घनघोर पलकों से सजी आंखों से उसे चंद पल देखे गया, फिर हौले से बोला, आप वॉरियर हैं, फाइटर हैं आप। बिल्कुल। क्या कभी फाइटर को तुमने हालात से घबराकर अपने खैमे की जानिब भागते देखा है? नहीं। फिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारी फूफो डर जाएंगी या फिर घबरा जाएंगी? क्या कभी तुमने मुझे घबराते हुए देखा है? उसकी आंखों में हलकोरे लेती अटल सी मजबूती ने वजदान को हमेशा की तरह हैरान कर दिया था, लाजवाब कर दिया था। नहीं, उसने हौले से नफ़ी में सर हिलाया था। वो मुस्कुराकर सीधी हो बैठी। उसके चेहरे पर फिक्र का शाइबा तक न था। वो आंखें बुखलाई लग रही थी, ना ही असाब किसी थकन का शिकार दिख रहे थे। वो बावकार थी। वो ऐसी मुश्किलात में अपना वकार हाथ से जाने नहीं दिया करती थी। अगर वो घबराकर हाथ पैर छोड़ देती तो फिर वो नाज़नीन तो ना होती ना। इसीलिए अब अपनी पुप्पो पर भरोसा रखो और उठकर नाश्ता करो, मैं सब संभाल लूँगी। वो हल्का सा मुस्कुराया और अभी अगरचे उसका दिल भारी हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उठ खड़ा हुआ। वो नाज़नीन का भतीजा था, उसे हिम्मत दिखानी ही थी। आज मुझे अम्मी को डायलिसिस यूनिट भी लेकर जाना है और साथ में कितने काम है। कल तुम्हें पता है रिश्ते वाले आ रहे हैं, और सोचो अगर मेरी शादी हो गई तो लहंगा तुम्हें ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ना तो दोस्तियां हैं और ना ही कज़न्स का झमेला। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो कि तुम मेरा लहंगा उठाकर मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कैसे लगोगे। और वो ना चाहते हुए भी हंस दिया था। उसे हंसता देखकर नाज़नीन भी हंस पड़ी थी। ये सुबह इतनी बोझल नहीं थी जितनी उसे महसूस हो रही थी। उसने बेड से कपड़े उठाए और आगे बढ़ाया। नाज़नीन सोफ़िया के लिए यूनिट चली आई। अम्मी को रूम में ले जाया गया तो वो राहदारी ही में बैठी रह गई। सब्ज़ रंग के लिबास में मलबूस, गले में सब्ज़ी दुपट्टा लिए, बालों को आदत के बरखिलाफ फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में गूंदे, वो राहदारी में लगी कुर्सियों पर बराजमान उस आम से लिबास में भी खूबसूरत लग रही थी। उसने अगले ही लम्हे सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। वजदान के सामने तो उसने खुद को बेहद मजबूत और नाकाबिले तस्खीर सी लड़की साबित कर लिया था, लेकिन अब वो वाक़तन इस मसले से कैसे निपटेगी उसे अंदाज़ा नहीं था। जॉब का होना बहुत ज़रूरी था। जॉब का जाना मौत के मुतरादिफ था। इस भरी दुनिया में ज़िंदा रहना आसान नहीं था। यकदम ही उसे जावेद की बेतरा से याद आई थी। उनकी आगोश, उनका वजूद, उनका होना ही उसके लिए किसी पुश्तपनाही का सा काम दिया करता था। अब वो बिल्कुल अकेली थी। उसने हाथों में गिरे सर को उंगलियों से दबाया, लेकिन परेशानी अब हर जानिब तहलील होने लगी थी। बाबा बहुत ज़्यादा याद आने लगे थे। उसे वो दिन याद था जब बाबा दोबारा अपने ऑफिस गए थे। वो गर्मियों के दिन थे, जब वो उस कच्चे सहन वाले घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। जावेद अगली सुबह उसे दवाइयाँ देकर ऑफिस के लिए निकले थे। राहदारी में हर जानिब वो हफ्ज़दा सी सुबह बिखरने लगी थी। उस यख राहदारी में बैठे उसे अपना वजूद भी उतना ही घुटनज़दा महसूस होने लगा था। उसके पीछे हरम ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया था। अगले ही पल तौलिए से अपना बाल रगड़ता वजदान दरवाज़ा खोले उसके सामने खड़ा था। वो उसे देखकर मुस्कुराया। वजदान उसे देखकर हैरान हुआ था, क्योंकि वो हरम से रज़ा की बारात में मिला था और वह ये जानने से कासिर था कि वो इस समय उसके घर के सामने खड़ा क्या कर रहा था। जावेद ने घर से कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और फिर ऑफिस के लिए निकल पड़े। वो 5 मई की बेहद गर्म सी सुबह थी। गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि कुछ भी सुझाई न देता था। वो ऑफिस के सामने गाड़ी रोककर उतर आए, लेकिन फिर उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। वो दरवाजे में इस्तादा सिक्योरिटी एहलकार से लड़ रहे थे कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। ये उनका ऑफिस है, ये उनके बाप का ऑफिस है, वो यहाँ से नहीं टल सकते। लेकिन हर बात और हर इंकशाफ बेकार था। उनके दाखिले का हुक्म हज़फ कर दिया गया था। उन्होंने गार्ड के साथ ज़बरदस्ती की तो फिर एहलकारों ने भी उन्हें पीछे धकेल दिया। उनकी पुश्त बहुत ज़ोर से गाड़ी के साथ आ लगी थी। उसी लम्हे ज़ीनों से कहीं आदमियों की मैयत में रमीज़ उतरते हुए दिखाई दिए। जावेद उन्हें देखकर एक बार फिर से उठ खड़े हुए थे। वो अब शीशे के दरवाजे के साथ लगे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उन्हें अपनी जानिब मतवज्जे कर रहे थे। भाई, रमीज़ भाई मेरी बात सुनिए एक दफ़ा, खुदा के लिए ये जुल्म मत करिए। रमीज़ भाई। रमीज़ साथ चलते बाकिर हमदानी से हंसकर कोई बात कर रहे थे। जो ही उनकी नज़र जावेद पर पड़ी तो आंखों में एक सर्द सी लहर उतरी। हंसी सिमट गई, तमस्खुर ने जगह ले ली। उन्होंने आंख के इशारे से साथ चलते अहमद को मतवज्जे किया तो वो सर हिलाकर समझते हुए बाहर की जानिब बढ़ाया।
جاوید اب تک دروازے سے لگے انہیں پکار رہے تھے، لیکن اب جاوید کی پکار کسی بھی سمت سے رمیز کے کانوں تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی سماعت کا ہر دروازہ جاوید کی جانب سے بند کر چکے تھے، اور پھر وقت نے دیکھا کہ احمد نے کیسے جاوید کو پرے دھکیلا تھا۔ وہ اب جاوید کو جوتوں کے ٹھوکروں سے مار کر دور ہٹا رہا تھا۔ جاوید اس کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ وہ اس جیسے ٹرینڈ اور مضبوط آدمی کا مقابلہ کرنے کی ہمت خود میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ رمیز کے ساتھ کھڑے افراد اس انڈسٹری میں شیئر ہولڈرز تھے، وہ بھی کبھی سب جاوید کے بہت اچھے ساتھی رہ چکے تھے۔ وہ اس وقت آگے بڑھ کر رمیز کا ظالم ہاتھ روک سکتے تھے، لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ کسی نے بھی رمیز کے سامنے آواز اونچی کرنے کی جرأت نہ کی تھی۔ وہ وقت کا فرعون تھا، وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ اس کے سامنے آواز بلند کرنے کا مطلب تھا اپنا سر تن سے جدا کرنا۔ جاوید اب سڑک پر گرے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو اس قدر تیزی سے گر رہے تھے کہ حد نہیں۔ دھوکہ کبھی گھروں کی جانب سے نہیں آیا کرتا۔ دھوکہ، غداری اور پیٹھ میں چھرا گھونپنا اپنوں کا خاصا ہوا کرتا ہے۔ ان کی پیٹھ میں بھی اسی طرح کا کوئی بہت تیز دھار چھرا گھونپا گیا تھا۔ انہیں اپنے پورے جسم میں درد خون کے ساتھ بہتا محسوس ہونے لگا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ ان کی رگیں درد سے پھٹ جائیں گی۔ شیشے کے پار کھڑے رمیز کی سرد آنکھیں جاوید کو تک رہی تھی۔ ان کے اندر سکون ہی سکون اترنے لگا تھا۔ یہی تو چاہا تھا انہوں نے ساری زندگی، جاوید کو ذلیل ہوتے دیکھنا، جاوید کو ذلت کے ساتھ زندہ رہتے دیکھنا، جاوید کی زندگی کو زخم زخم کر دینا۔ شیشے کے اس پار سڑک پر گرے ایک بھائی نے آج اپنا بڑا بھائی کھو دیا تھا۔ حسد نے سب کچھ تباہ کر دیا، گھرانوں کی خوشیوں کو آگ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ بیٹی جس نے اپنے لیے شہد سے میٹھے گھر سنوارے تھے، وہ بیٹی اب ساری زندگی ان ذہنی امراض سے مقابلہ کرتی رہے گی۔ وہ بیٹا جس نے جاوید کا سہارا بننا تھا، اس بیٹے نے جاوید کو ادمویا کر دیا تھا۔ وہ باپ جنہوں نے انہیں اس جھلساتی زندگی میں اپنا سایہ فراہم کرنا تھا، وہ جانے کیسے رات کی گھنیر تاریکی میں انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کے ہر جانب اندھیرا پھیلنے لگا تھا، ہر سمت میں درد پھیلنے لگا تھا، ہر جانب بس تکلیف ہی تکلیف تھی۔ میری بیٹی، بھائی، میری بیٹی مر جائے گی، خدا کے لیے۔ رمیز نے سر جھٹکا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پلٹ گئے۔ جاوید روتے رہے۔ سڑک پر چلتے بہت سے لوگ اب اس تباہ حال شخص کو دیکھ کر رکنے لگے تھے۔ وہ قابل رحم لگ رہے تھے، وہ قابل ترس بنا دیے گئے تھے۔ اس رات وہ سڑک پر گاڑی لیے بے تاثر سے گھومتے رہے۔ ان کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، لیکن وہ اس درد کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ وہ گھر چلے آئے، لیکن وہ گھر بھی اتنی دیر سے پلٹے تھے کہ سب سو چکے تھے۔ وہ تھکن سے چور وجود لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھائے، پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ اب ان کے کمرے سے ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، بہت تکلیف دہ آواز تھی وہ۔ دروازے کے اس پار کھڑی نازنین کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے تھے۔ اس نے کبھی جاوید کو یوں روتے بلکتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر بہت گہری سی اذیت نے سر اٹھایا تھا۔ اس کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا تھا۔ کرب کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ دروازے سے سر ٹکائے بے آواز رونے لگی تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی۔ اس رات تلے وہ دونوں بھی پگھلتے جا رہے تھے۔ باپ کو روتا دیکھنے کی اذیت سے زیادہ کبھی کوئی اذیت نہیں ہوا کرتی۔ اپنی مضبوط سی چھت کو تباہ کن صورت میں دیکھنے سے زیادہ کربناک کوئی لمحہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ پوری رات آنسوؤں کی نظر ہو گئی تھی۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نازنین ان کے بند دروازے کے پار ہی سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے ایسے خود ہی سکڑ کر سوتے ہوئے دیکھا تو اذیت نئے سرے سے ہونے لگی۔ اگلے ہی پل انہوں نے جھک کر اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ اس گرم سے موسم میں بھی حد درجہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ جاوید نے اسے گود میں اٹھایا اور پھر اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اب وہ اس پر لحاف ڈال رہے تھے، اب وہ اس کے سرہانے بے حد آہستگی سے بیٹھ رہے تھے۔ نازنین کے خوبصورت آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑھے پڑ چکے تھے۔ چہرہ کسی ڈھانچے کا سا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ بالوں میں جگہ جگہ گرہیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی کلائیاں کسی سوکھے کے مریض کی مانند دکھنے لگی تھی۔ انہیں اسے ایسے دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ہولے سے جھکے اور پھر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اگلے کئی لمحات تک وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھے رہے تھے، پھر ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل آئے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز کا سامنا کرنے والے ہیں۔ ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے۔ ان کے پاس اب جو بھی رقم گھر پر موجود تھی بس وہی کل اثاثات رہ چکی تھی۔ پے در پے جھٹکوں کے باعث ان کا دماغ سن سا ہو گیا تھا۔ وہ آفس جانے کی بجائے خاموشی سے گھر چلے۔ کتنے ہی دن تک ان کا بخار نہیں اترا تھا۔ ان کی طبیعت اب حد درجہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر کہیں کہیں دن اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے، لیکن پھر ان کی ناک اور منہ سے خون آنے لگا۔ انہیں بارہا اس چیز کی شکایت ہو چکی تھی۔
وجود کھانا کھانے کے باعث بھی کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ مستقل طور پر خون آنے کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑا۔ انہوں نے چند ٹیسٹ کروانے کا کہا تو صوفیہ نے چند پیسے پڑوسیوں سے ادھار کر کے وہ بھی کروا لیے، لیکن جو خبر ان کی منتظر تھی وہ ان پر اس کچے صحن کی چھت گرا دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ جاوید کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا۔ زمین و آسمان بھی اگر اپنے مدار میں ساکت ہو جاتے تب بھی اسے اتنی حیرت نہیں ہوتی جتنی جاوید کے مرض پر ہوئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ زندگی میں اب کچھ سکون آ جائے گا، لیکن زندگی تو بے رحمی سے اسے اس کے گھرانے کو روندتی چلی جا رہی تھی، اس کی سانسوں کا دھیان کیے بغیر، اس کی معصومیت اس کی کم سنی کی جانب متوجہ ہوئے بغیر۔ کیا یہ درست ہو رہا تھا؟ وہ بابا کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ اس عذاب کا باعث بنی تھی، بلکہ وہ تو ان کے لیے عذاب ہی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اب کہاں جائے گی؟ وہ اپنا مکروہ چہرہ اب آئینے میں کیسے دیکھے گی؟ اسے یاد تھا کہ اس رات اس نے اپنا وجود ایک بار پھر سے رگڑ ڈالا تھا۔ وہ خود کو اذیت دینا چاہتی تھی، وہ خود کو ختم کر لینا چاہتی تھی۔ وہ بابا کا سامنا کرنے سے پہلے اسی کمرے میں دادا کی طرح مر جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے جسم سے وہ مکروہ ہاتھ ایک بار پھر سے پرے دھکیلے تھے۔ اس کی گردن پر جا بجا وہ نشان دہکنے لگے تھے۔ اس کی انگلیاں زخمی گردن رگڑنے کے باعث خون سے بھر گئی تھی، لیکن وہ نہیں روئی۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے شدید غصہ آ رہا تھا، اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر۔ پھر وہ کمرے کے عین وسط میں گر سی گئی۔ اس کے سر پر سارا آسمان گھومنے لگا تھا۔ اس کی بند بند آنکھوں سے اگلے ہی پل آنسو ٹپک پڑے تھے۔ پھر آنسو نہیں رکے، اس کا دامن آنسوؤں سے گیلا ہونے لگا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بغیر آواز کے رونا اس رات سیکھا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محض آنسو بہانا اس رات جانا تھا۔ اس کچے صحن والے گھر میں اس رات کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا، نہ ہی اس گھر میں رونے کی آوازیں گونجنے لگی، نہ ہی کسی قسم کا بین سنائی دیا۔ وہ گھر سنسان ہو گیا تھا، اور جانتے ہیں کیا؟ سنسان گھروں سے زیادہ بھیانک اور کچھ نہیں ہوا کرتا، خاص کر تب جب اس گھر میں انسان زندہ ہوں لیکن ان کی موجودگی زندہ لاشوں سے عبارت ہونے لگے۔ جاوید اگلے ہی پل اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ چند ایک دن میں ہی اس قدر بوڑھے اور کمزور لگنے لگے تھے کہ ان پر پچھلے جاوید کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ ان کا رخ باہر کی جانب تھا۔ کچے بنے صحن سے بامشکل وضو کر کے وہ برآمدے میں آ کھڑے ہوئے۔ صوفیہ ان کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھی، وہ اس پر کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ اگلے کئی گھنٹوں تک نماز پڑھتے رہے۔ ان کی نماز میں بندھی ہچکیوں پر صوفیہ رونے لگی تھی۔ نازنین اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ بابا کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ مردہ وجود لیے وہ دروازے سے لگ کر بیٹھی، بابا کی ہچکیاں سنتی رہی۔ اس کے اپنے آنسو جا بجا گرتے جا رہے تھے۔ تخت پر ہی وجدان بھی سفید سے کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا، وہ بھی رونے لگا تھا۔ پھر جاوید نے اپنی نماز سے سلام پھیر لیا، دعا مانگی اور اپنے گھر والوں کی جانب پلٹ آئے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر ادمری سی نازنین کو اٹھایا، اس کے زخم صاف کیے، اسے پیار سے خود میں بار بار بھینچا، اس کے بال چومے، اسے خود سے لگا کر تسلی دی۔ پھر وہ اسے کمرے سے باہر لے آئے، صوفیہ کو کھانے لگانے کے لیے کہا۔ اب وہ وجدان کو گود میں لیے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ نازنین انہیں ایسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن جانے کیوں اس کی آنکھیں خشک نہیں ہو رہی تھی۔ یہ آنکھیں اب کبھی خشک نہیں ہونے والی تھی۔ بابا کے پاس 6 مہینے کا وقت تھا، اور وہ اس وقت میں اپنے گھرانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اپنی طبیعت مزید بگڑنے سے قبل ہی وہ اپنے گھر والوں کا مستقبل محفوظ کر لینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں کسی کا سامنا کرنا تھا، یقیناً اپنے بھائی کا۔ وہ اب شفیق کے ساتھ ہر دم رہنے لگے تھے۔ شفیق ریلوے میں ملازم تھا، وہ اکیلے رہتے تھے۔ انہیں اپنے روزگار کا جو بھی پیسہ ملتا وہ اس میں سے جاوید کی مدد ضرور کیا کرتے تھے۔ پھر کئی دن تک وہ کاموں میں مصروف رہے، جانے وہ کہاں مصروف رہنے لگے تھے۔ شاید وہ اپنے وقت سے پہلے حقیقت پسندی کے ساتھ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر رہے تھے۔ انہیں یہ جلد از جلد کرنا تھا، کسی کی نگاہ میں آنے سے پہلے۔ اب ہر رات نازنین ان کے سرہانے سونے لگی تھی، وہ ان سے کہانیاں سننے لگی تھی، وہ ان کے ساتھ بہت سی کہانیوں پر تبصرے کیا کرتی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ جاوید اسے چھوڑ کر کبھی جانے والے نہیں۔ اس نے ہر گزرتے لمحات میں ان کے ساتھ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ دعاؤں کو یوں نظر انداز کر دے گا۔ اس کا یقین بڑھنے لگا، وہ اپنے بابا کو نہیں کھوئے گی۔ ایسا تھا، ہاں ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جاوید کی حالت دوائیوں کے زیر اثر تو سنبھلتی رہتی، لیکن اب ان کی حالت بھی دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ پیٹ میں اٹھتی تکلیف، ناک اور منہ سے بہتا خون اب ہر وقت کا قصہ تھے، لیکن وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے مرض سے لڑتے جا رہے تھے۔ وہ ان سے لڑنا چاہتے تھے، وہ ابھی اپنے گھرانے کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے، لیکن پھر بہت برا ہوا۔
زندگی نے ان کے ساتھ کبھی رحم نہیں برتا تھا۔ وہ ایک آخری بار رمیز سے ملنے گئے تھے، وہ ان سے آخری دفعہ بات کرنے گئے تھے، کیونکہ انہیں یاد تھا، پتہ تھا کہ وہ جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ وہ ان سے ایک آخری دفعہ ملنا چاہتے تھے، اور نازنین کو یاد تھا کہ بابا اس رات گھر قدموں پر چل کر واپس نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے محلے کی تنگ گلی میں ایک ایمبولینس اپنا بے رحم سا سائرن بجاتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ وہ ایسا سائرن تھا کہ جس کی گونج نازنین کے کانوں میں اب تک سنائی دیتی تھی۔ اس نے بابا کو کھو دیا تھا، اور اس کے بعد ہر دن، ہر گھڑی اور ہر گزرتا ہر پل تاریخ تھا، سیاہ، سرد، کٹھن۔ راہداری میں وہ اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ 28 سالہ نازنین اب سے 18 سال پہلے کی نازنین سے خاصی مختلف لگتی تھی۔ وہ مضبوط تھی، وہ کڑوی ہو گئی تھی، وہ سخت ہو گئی تھی، وہ سرد ہو گئی تھی، اور تھوڑی بے رحم بھی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اب ضبط سے سرخ ہو جایا کرتی تھی، لیکن ان سے اس کی اجازت کے بغیر پانی نہیں ٹپکا کرتا تھا۔ اس نے زندگی کے بہت سے سخت پہر دیکھے تھے، اسے اب زندگی کے کسی پہر سے خوف نہیں آیا کرتا تھا۔ آپ کے پاس محض 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ زندگی کی بے رحمی پر ٹوٹ کر بکھر جائیں، یا پھر کھردری سے ظالم چٹان میں بدل جائیں۔ اس نے اپنے لیے ظالم چٹان چن لی تھی۔ اس نے اپنی ذات کے ٹوٹے حصوں کو سمیٹ کر اپنی ذات کو کھڑا کیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والی تھی؟ لیکن جب اس نے ہاتھوں سے سر اٹھایا تو اسے اپنی آنکھیں گیلی محسوس ہوئی تھی۔ بابا کی تکلیف ایک ایسی واحد تکلیف تھی جو اسے کمزور کر دیا کرتی تھی۔ اس نے سر کی پشت کرسی سے ٹکایا اور پھر گیلی آنکھوں سے راہداری کی چھت کو دیکھے گئی۔ اگر حرم ان آنکھوں کو تکتا تو جان لیتا کہ ان تک مسکراہٹ کی رسائی کیوں ممکن نہ تھی۔ تم اپنی پھپھو کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ وہ گھر کے برآمدے میں کرسی پر اس کے عین سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ وجدان کی آنکھیں اگلے ہی پل سکڑ گئی۔ آپ کو کیسے؟ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جلایا تھا۔ میرا دوست اتفاق سے اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں تمہاری پھپھو جاب کرتی ہیں۔ جس دن انہوں نے پروفیسر کو تھپڑ مارا میں وہیں موجود تھا۔ تو آپ پھپھو کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجدان نے اس کی بات کا اثر لیے پوچھا تھا۔ حرم کی آنکھوں میں ناسمجھی سی اتری۔ کیا مطلب؟ تم نہیں چاہتے کہ میں ان کی مدد کروں؟ اصولاً مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی موٹیو ہونا چاہیے۔ انسان بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو کبھی دوسروں کے مسائل میں نہیں الجھایا کرتے۔ وہ اس کی بات سن کر زبردستی ہنس پڑا تھا۔ لعنت ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ میں ایک اچھا انسان ہوں، میں تمہاری پھپھو کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں دنیا جہان کی سچائی سمٹ آئی تھی۔ ادھ کھلے لبوں کو دیکھ کر بچوں کی سی معصومیت کا گمان گزرا کرتا تھا۔ وہ 25 سال سے 5 سال کا بننے میں وقت ہی کہاں لیا کرتا تھا۔ وجدان نے اب بھی اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا، یوں ہی بیٹھا رہا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اس وضاحت پر یقین کر لوں؟ وہی ٹھنڈی سی جانی پہچانی سی ٹون، وہ نازنین جیسا تھا، لیکن اس کے جتنا بے رحم اور جلدی رد عمل دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی ذہین آنکھیں پرسکون دکھتی تھیں۔ نازنین کی آنکھوں میں ایسا سکون مفقود تھا۔ پھر تم کس وضاحت پر یقین کرنا چاہتے ہو بچے؟ اس وضاحت پر جو کوئی منطق رکھتی ہو، اور مجھے بچہ ہرگز نہ کہا جائے۔ وہ شاید برا مان گیا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہی تھی۔ کیا تم صرف اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ میں ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے تمہاری دادی پھپھو کا سوتیلا بیٹا اور تمہاری پھپھو کا رحم دل کزن ہونے کی وجہ تمہاری مدد کر رہا ہوں؟ نہیں، کھٹاک سے جواب آ کر اس کے سر پر لگا تھا۔ 70% انسان محض انہی کاموں میں ہار ڈالتے ہیں جن سے انہیں سروکار ہو۔ 30% انسان دوسروں کے مسائل میں صرف اس لیے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں جب ان کا کوئی فائدہ اس جانب نکل رہا ہو، اور 10% انسان محض اپنا فارغ وقت گزارنے کے لیے یا پھر اپنی بوریت دور کرنے کے لیے دوسروں کے مسائل میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ ان سب میں سے کون سی قسم کے تعلق رکھتے ہیں؟ تم نے کیا گوگل کھول کر پیا ہوا ہے؟ 30% یہ، 50% وہ۔ میں ابھی آپ پر پورا گوگل الٹ بھی سکتا ہوں، اسی لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ مجھے جلد ہی جلد اپنے کام کرنے کی وجہ بتائیے، نہیں تو میں پھپھو سے آپ کی شکایت کر دوں گا۔ لو، تمہاری پھپھو سے ڈرتا ہوں میں؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ان سے ایک دنیا ڈرتی ہے، اور آپ بھی یقیناً ڈر ہی جائیں گے۔ زیادہ بولو مت بچے، آپ کا حلیہ پہلے ہی مشکوک ہے۔ مزید میں آپ پر کسی ویلڈ وضاحت کے بغیر یقین نہیں کرنا چاہتا، اور میں بچہ ہرگز بھی نہیں ہوں۔ مشکوک؟ کیا مطلب مشکوک؟ اس نے چونک کر پوچھا تو وجدان نے گردن ایک جانب کو ڈھلکائی۔ بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ پہلی بات،
آپ ایک امیر باپ کے بیٹے ہیں، زیادہ تر آپ کا تعلق بزنس ڈیلنگ سے ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ کی انگلیوں پر یہ مخصوص سا نشان ہے جو کہ شوٹرز کی انگلیوں پر ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ کا انداز بہت محتاط ہے، جیسے آپ کا ہر عمل طے شدہ ہو۔ تیسری اور آخری بات، آپ بے وقوف ہرگز بھی نہیں لگتے جو بلا وجہ خود کو دوسروں کے مسائل میں گھسیٹ لیں۔ اب بتائیے کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اور وہ منہ کھولے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم نے میڈیکل کی تیاری کیا سوچ کر کرنی شروع کی ہے؟ کسی ایجنسی میں داخلہ کیوں نہیں لیا تم نے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ اور حرم پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر گہرا سانس لے کر اس کی جانب دیکھا۔ اب اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی جاب نہ جائے۔ ان کے پاس محض یہی جاب ہے جس کے ذریعے وہ تمہاری پڑھائی اور مامی کا علاج کروا رہی ہیں۔ میں جب صوفیہ مامی سے مہندی میں ملا تھا تب انہوں نے مجھے بتایا تھا اپنے حالات کے بارے میں۔ میں ان کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں وجدان، سچ میں۔ وہ چند پل اسے مشکوک آنکھوں سے گھورتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اور حرم اب کے کھل کر مسکرایا تھا، پھر آرام دہ سا ہو کر کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر بولا، تم کمپیوٹرز کے ساتھ اچھے ہو، ہے نا؟ ثانیہ اپنے کمرے میں موجود پپی کو گود میں لیے کھیل رہی تھی۔ جب سے اسے یہ کتا ملا تھا تب سے اس کی ساری تنہائی دور ہو گئی تھی۔ وہ تو توجہ کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے بارہا شکایت کر چکی تھی، اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے پپی کے علاوہ اور کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، گو کہ وہ محض ایک ہی دن سے اس کے پاس تھا، لیکن اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ رہنا۔ اس نے اس کا نام بھی رکھ لیا تھا، اپالو۔ اپالو اب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اس کے ساتھ پایا جانے لگا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ رہی ہوتی یا لاؤنج میں لگے قد آدم آئینے کے سامنے ایستادہ رہتی، وہ سبزہ زار پر چہل قدمی کر رہی ہوتی یا کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ اپالو کی موجودگی اب ہر جگہ یقینی ہوتی جا رہی تھی۔ حرم نے اسے دیکھا تو آنکھیں گھما کر کہا تھا کہ ثانیہ، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں؟ اور وہ اسے منہ چڑھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بھائی کے پاس کوئی اپالو نہیں تھا نا، شاید وہ اسی لیے اسے جل رہا تھا۔ ہی اس نے اگلے ہی پل اپالو کو باہوں میں بھینچا اور پھر بستر تک چلی آئی۔ اگلے ہی پل اس کے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، وہاں سہیل کھڑے تھے، ہاتھ میں تھامے موبائل پر نگاہیں مرکوز کیے۔ وہ شاید کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ حرم یہاں ہے کیا؟ انہوں نے وہیں سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھ سی گئی۔ سہیل کو دیکھ کر لبوں پر آ جانے والی بے ساختہ سی مسکراہٹ یکدم ہی پھیکی پڑ گئی تھی۔ بھائی یہاں نہیں ہے۔ اسے امید تھی کہ وہ اندر چلے آئیں گے، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بھلے ہی چند لمحات کے لیے لیکن بات تو کریں گے۔ اتنے سال ہو چکے تھے ڈیڈ کو اس کا کمرہ دیکھے ہوئے، شاید آج وہ اندر چلے آئیں۔ ٹھیک، انہوں نے اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر چلے گئے۔ وہ بے یقینی سے دروازے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد تنہائی کی تکلیف پھیلنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے دیکھا اپالو کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب کو حرم بھائی اور سہیل بھائی کی فکر ہے، کسی کو یہ یاد تک نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ اس نے آنکھوں سے گرتے آنسو اگلے ہی پل رگڑ ڈالے تھے۔ اپالو اسے پیاری سی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ان آنکھوں میں ثانیہ کو اپنے لیے واضح طور پر فکر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپالو کو ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ثانی، اپالو! حرم آ چکا تھا اور وہ اپنے آنے کی اطلاع اکثر یوں ہی دیا کرتا تھا، اسے اونچی آواز سے پکار کر۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، گھٹنے پر چہرہ رکھ کے دوسری جانب دیکھے گئی۔ اسے ابھی کسی کو بھی نہیں دیکھنا تھا، لیکن بے سود حرم کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگلے ہی پل اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ وہ اندر چلا آیا۔ جانتی ہو آج میں کس سے ملا؟ ایک بہت ہی عجیب سی مخلوق سے۔ اس بندے نے گوگل کو گھول کر پیا ہوا تھا، اور تو اور اسے صرف دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں شوٹر ہوں۔ ادھر دیکھو ذرا، میری شکل دیکھ کر بتاؤ کہ میں قابل بھروسہ نہیں لگتا کیا؟ گنڈا تو نہیں لگتا نا میں شکل سے؟ ثانیہ تم ایس اور اس نے بولتے بولتے یوں ہی اس کے کندھے کو چھوا۔ وہ بے ساختہ ہی روتے ہوئے اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ ساکت رہ گیا تھا، الفاظ منہ میں ہی ٹوٹ کر رہ گئے، پوری آنکھوں میں فکر سی چمکی۔ اس نے ثانیہ کو کندھوں سے تھام کر خود سے الگ کیا تھا، پھر اس کا دہکتا چہرہ اور گلابی آنکھیں دیکھی تو بھونکچا رہ گیا۔ ثانیہ کیا ہوا ہے؟ بھائی بابا کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، آہستہ سے اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے سر کو سہلانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ بہت آہستہ سے پوچھا۔ ثانیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں لگتا تھا، یوں گویا وہ بہت گہری تکلیف سے گزر رہی ہو۔
उसे लम्हे भर को उस छोटी सी लड़की पर तरस आया था। बाहिर मेरे कमरे में आइए भाई, बाबा मेरे कमरे में आए भाई, और फिर आपका पूछ कर चले गए। वो अंदर नहीं आए, मुझसे बात तक नहीं की, मुझे देखा तक नहीं। मैं क्या हूँ भाई, मैं क्या हूँ उनके लिए? वो रो रही थी। उसने एक बार फिर से गहरा सांस लिया और आहिस्ते से उसका सर सहलाता रहा। काफ़ी देर बाद अब वो बस खामोशी से उसके साथ लगी हुई थी। आंसू खुश्क हो गए थे, बस उनके निशान बाकी रह गए थे। कुछ खाया है तुमने? उसने सानिया को खुद से अलग किया। वो उसे खांसी जर सी लगी थी। नहीं, भूख नहीं मुझे, मैं खाना भिजवाता हूँ, इंसानों की तरह खा लेना। और यह पालू को किस लिए लेकर आई हो, जब मेरे ही गले लग कर रोना है तुमने तो? भाई, और वो हंसता हुआ पीछे हो बैठा था। फिर मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, आगे झुका, उसका यह हाथ अपने हाथ में लिया, चेहरा उठाकर उसे देखा। सानिया उसी की जानिब मतवज्जे थी। एक बहुत अहम बात बताने लगा हूँ मैं तुम्हें। सानिया भूरी सी बड़ी बड़ी आंखें खोले देख रहा था। गोरे गुलाबी से चेहरे पर उसकी खूबसूरत कान सी आंखें बहुत प्यारी लगती थी। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही वो भी अपने वालिद की तवज्जो के लिए सिसकता था। उसे बस वो एक मोहब्बत भरी निगाह चाहिए थी, उसे बस वो एक नरम गरम से लम्स का एहसास चाहिए था। वो महसूस करना चाहता था कि इस आगोश में पनाह लेकर कैसा लगता है। लोग कहते थे बाप का साया और तवज्जो औलाद के लिए बेहद अहम है, ये औलाद का हक़ है, ये उसकी बुनियाद है। वो लम्हे भर को ठहरा था। निगाहों के सामने कहीं साल पुराना गर्द में अटा मंजर लहराया था। वो शीशे के सामने खड़ा था। उसे याद था कि वो रो रहा था। उसे याद था कि उसके सीने में एक गहरी सी तकलीफ़ ने सर उठाया था। सोहेल ने कभी उसे आगे बढ़कर खुद से नहीं लगाया था। वो साल में एक दफ़ा उनकी तरफ चक्कर लगाया करते थे, और वो भी महज सहन में चल लम्हात बैठकर वापस पड़ जाते। जिस रात वो पढ़ते उसे हमेशा बुखार आ घेरता था। वो कमज़ोर था, वो एक कमज़ोर बच्चा रहा था। उसका अंदर अपने बाप के लिए बिलकता था। वो महज उनकी एक निगाह के लिए कई घंटों दरवाजे के पीछे खड़े होकर इंतज़ार किया करता था। वो आते, सहन में लगी चारपाई पर चंद लम्हात के लिए बैठते, इधर उधर बेजार सी निगाह डालते, फिर उन्हें कमज़ोर सा हरम दरवाजे की ओट में छुपा नज़र आ जाता। उसकी आंखों में खुद तरसी देखकर भी सोहेल ने हमेशा आंखें बंद की थी। उसे कुछ नहीं भूला था, उसे सब याद था। और अब उससे सानिया को देखकर लगता था कि वो अकेला इस सब का निशाना नहीं बना था। वो लड़का बहुत कमज़ोर था सानी, तुमसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर, बस मर्दा और खोखला। उसने अपनी ज़िंदगी की कहीं रातें इसी तरह सिसकते हुए गुजारी थी। उसने अपने बुखार में भनकते वजूद को यूं ही सड़कों पर बेदर्दी से रोल दिया था। वो एक हसास बच्चा था, उसकी हसासियत ने उसे तबाह कर दिया था। लेकिन फिर सानिया ने एकदम बेचैनी से पूछा था। हरम हल्का सा मुस्कुराया, अपने हाथ में दबा उसका हाथ दबाया। सानिया के अंदर एकदम सुकून सा उतरा था। भाई था, हरम भाई उसके पास ही था। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू जमा होने लगे थे। फिर किसी ने उस बच्चे से कहा कि अपनी ज़िंदगी को कभी यूं किसी की तवज्जो के लिए जलील नहीं किया करते। इंसान इज़्ज़त के साथ पैदा किए गए हैं, उसके साथ बेइज्जती का रवैया रखने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तुम खुद के लिए काफ़ी हो। इंसान बहुत जालिम मखलूक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये अल्फाज कहते हुए भी उसके समात में तालूत के उन्हीं जुमलों की बाज़गश्त बाखूबी महसूस हो रही थी। वो बस्ती के दाखिली दरवाजे पर उन्हें मुँह गिरा हुआ था। उसका वजूद गर्द में अट चुका था। उसके आंसू मिट्टी में जज्ब होते जा रहे थे। उसे याद था कि तालूत ने उसे कैसे हाथ देकर उठाया था। उसके खाक आलूद लिबास से गर्द झाड़ी थी। और जानती हो फिर क्या हुआ? उसकी बुरी आंखों की नरमी में एक एहसास सा घुला था, बेनियाजी का एहसास, खुद को काफ़ी होने का एहसास, किसी की तवज्जो हासिल न करने का एहसास, ठंडा सा एहसास, वही एहसास जो अब उसकी आंखों को हरम की आंखें बनाता था, वही एहसास जो उसे शूटर बनाता था। फिर उसने कभी पलट कर उस जानिब नहीं देखा। उसने हर दाखिली दरवाजे की जानिब निगाहें लगाने के ख्याल को झटक दिया। उसने तवज्जो हासिल करने की कोशिश तर्क कर दी। वो आज़ाद हो गया। उसे अंदाज़ा हो गया कि कुछ चीज़ें तयशुदा होती हैं, कुछ चीज़ों का होना ही बेहतर होता है। अगर उस लड़के को अपने बाप की तवज्जो मिल जाती तो वो मुकम्मल हो जाता सानिया। अगर वो मुकम्मल हो जाता तो फिर वो भी साहिल भाई की मानिद अपना सारा हाल क्लबिंग और पैसा उड़ाने में घर कर देता। लेकिन वो नामुकम्मल रहा, वो कमज़ोर रहा, और मज़बूत बनने के लिए कमज़ोर होना ही पड़ता है। आज वो एक काबिल इंसान है जो किसी के सहारे के बगैर अपने सहारे पर उठना चाहते हैं। वो आखिरकार बहुत काबिल बन के निकलते हैं।
تم سمجھو تمہارے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے، خود کو اس بھٹی سے کندن بنا کر نکالنے کا گولڈن چانس۔ ثانیہ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دی تھی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں قدم سے رگڑ کر صاف کی، پھر جگمگاتے چہرے کو اس کی جانب پھیرا۔ اگر میں اس لڑکے سے مل سکتی بھائی تو اسے یہ ضرور بتاتی کہ میں اس پر فخر کرتی ہوں۔ خود کو مٹی میں رولنے کی بجائے کھڑا کر کے زندہ رکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، اور اس نے وہ ہمت دکھائی تھی۔ وہ ناقابل فخر ہے، وہ قابل فخر ہے، قابل عزت۔ اور اس نے ثانیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ہولے سے خود بھی مسکرا دیا۔ اس کے اوپر سے بوجھ سرک گیا تھا۔ ثانیہ بہتر محسوس کر رہی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا، لیکن پیچھے بستی کی داخلی سڑک پر ایک بھوری آنکھوں والا بچہ اب تک تالود کا ہاتھ تھامے اپنے خاک آلود لباس کی پرواہ کیے بغیر قدم اٹھا رہا تھا۔ کچھ راستے نامکمل رہتے ہیں، انہیں نامکمل ہی رہنے دینا چاہیے، یہ اس کا ماننا تھا، کیونکہ جو مکمل ہو جائیں وہ کھوکھلے رہ جاتے ہیں، خالی، بیکار، زرد، بے رونق۔ ثانیہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کا رخ اب سہیل کے کمرے کی جانب تھا۔ پچھلے رویے کے برعکس اس کا چہرہ کسی بھی قسم کی مسکراہٹ سے عاری لگ رہا تھا۔ نقوش میں اجنبی سی سختی گھلی ہوئی تھی، جبڑے بند تھے، آنکھوں میں سپاٹ سی سرخی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اجازت ملنے پر اندر چلا آیا۔ سہیل بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھے۔ اس کے آنے پر ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہیں اس کا چہرہ معمول سے مختلف لگا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسے؟ اس نے ان کے سر پر پہنچ کر کہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگے۔ کیا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ثانیہ کے ساتھ کیوں کرتے ہیں ایسے آپ؟ کیا ایک بچے کے ساتھ ایسا کر کے آپ کی تسکین نہیں ہوئی؟ سہیل کے چہرے پر مزید اچنبھا پھیل گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہیں اس کی بات بھی سمجھ آ گئی۔ وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہو بیٹھے۔ مجھے ایسی اولاد میں کوئی دلچسپی نہیں جو میرے لیے باعث فخر نہ ہو۔ ان کی بے رحم سی یک آواز پر اس کے تاثرات مزید سخت ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بھوری آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ اولاد کے فخر کے لیے محض یہی بات کافی ہے ڈیڈ کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ کیا آپ کے لیے آپ کے اپنے اعمال قابل فخر نہیں؟ اس کے بے باک سے تمانچے نے سہیل کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ کر دیا تھا۔ وہ اس کے کاری وار پر بلبلائے تھے۔ حرم، میں آپ کو پہلی اور آخری دفعہ وارن کرنے آیا ہوں ڈیڈ۔ ثانیہ کو اس سب بکواس میں مت گھسیٹیے۔ وہ چھوٹی ہے، وہ کمزور اور حساس ہے۔ آپ کی توجہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اپنے باپ ہونے کے فریضے کو سمجھیے اور اسے وہ توجہ دے جو اس کا حق ہے، اور مجھے مت اکسائیے کہ میں آپ کو زر آباد والا وہ حرم بن کر دکھاؤں جس سے لوگ پناہ طلب کرتے تھے۔ اس نے ایک آخری سر نگاہ ان پر ڈالی تھی اور پھر پلٹ گیا۔ سہیل اس کے آخری جملے پر گنگ سے ہو گئے تھے۔ ان کا جیسے کسی نے اندر تک خون نچوڑ لیا تھا۔ حرم، ان کے لب بے آواز ہلے تھے۔ وہ باہر نکلا اور پھر راہداری میں آگے بڑھتا گیا۔ اس کا چہرہ اس قدر سفید لگ رہا تھا کہ حد نہیں۔ کمزور اور زخمی جانوروں کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ وہ زخم منمل ہونے کے بعد بھی اس کی جلن کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کی یاد کے پردے پر بھی بہت سے زخم تھے جن کا بھرنا ممکن نہ تھا، جن کے بھرنے کی کسی بھی امید کے ساتھ زندہ رہنا فضول تھا۔ اس نے قدم زینوں سے اتارے اور پھر اسے لاؤنج ہی میں ابیہ اور نینا داخل ہوتے ہوئے دکھ گئی۔ ابیہ اسے دیکھ کر یکدم کھل سی گئی تھی، اور ابھی وہ آگے بڑھ کر اسے متوجہ کرنے ہی لگی تھی کہ وہ اس کے برابر سے یوں گزرا گویا اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ابیہ تو ابیہ، نینا بھی اس کے عمل پر بھونکتی رہ گئی تھی۔ دونوں نے بے یقینی سے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ نینا کے منہ سے بے ساختہ ہی سوال پھسلا تھا، لیکن غلط ہوا۔ ابیہ کے چہرے پر سختی پھیل چکی تھی، آنکھوں میں نفرت سی ہلکورے لینے لگی تھی۔ ایک بار پھر اس نے پلٹ کر حرم کو دیکھا تھا۔ وہ اب اپنی گاڑی نکال کر زن سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے چہرہ واپس پھیر لیا۔ سیاہ اسٹریٹ کیے بال لہرا کر اس کے کندھوں پر آ گرے تھے۔ دوسری جانب وہ کمیونیکیٹر کان میں لگا رہا تھا۔ اس کا ایک سرا وجدان کے کان میں تھا۔ ہمیں تمہاری پھپھو کے بعد نکلنا ہے اور ان سے پہلے واپس پہنچنا ہے، اس نے کہا، اور پھر اگلے ہی پل ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس کا چہرہ اب تک سپاٹ تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے، بھاری پردے گرائے گئے۔ مغرب کے ڈھلتے اندھیرے میں یونی کی راہداری میں وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔
یونیورسٹی شام کے اس پہر بےحد سنسان لگ رہی تھی، خالی، سرد، اجنبی۔ اس نے سیاہ ہائی ہیلز کے ساتھ سبز لباس زیب تن کر رکھا تھا، بالوں کو سیاہ فرنچ میں گوندے مضبوطی سے قدم اٹھاتی ہوئی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھے، اس کے پاس گواہ نہیں تھے، اس کے پاس پھنسی کو جھوٹا اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ ڈر کر پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ آخر تک ان کا مقابلہ کرے گی۔ اس کی گردن پر وہ کھردرا سا لمس لمحے بھر کو دہک کر مانند پڑ گیا تھا۔ اس نے ہولے سے اپنی گردن کو چھوا، نگاہوں میں تکلیف سی بھر گئی، لیکن اس کے قدم نہ رکے۔ سروائیورز بلا شبہ سب سخت جان ہوا کرتے ہیں، انہیں کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اس نے میٹنگ روم کے سامنے چند پل رک کر گہرے گہرے سانس لیے تھے، پھر نگاہیں اٹھائی اور دروازہ دھکیلے اندر چلی آئی۔ میٹنگ روم کی گول میز کے گرد پروفیسرز، پی وی سی، ایچ او ڈیز، یونین انتظامیہ کے صدر، یہاں تک کہ ہر اہم بندہ موجود تھا۔ اسی گول میز کے پیچھے سامنے ایک بڑی سی اسکرین نصب تھی۔ وہ میٹنگ روم تھا اور اکثر مختلف پالیسیز پر یہاں بات ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک نگاہ حاضرین پر ڈالی، پھر آگے بڑھائی، ان سب کے مقابل لگی واحد کرسی کھینچ کر اعتماد سے بیٹھ گئی۔ اس کے عین سامنے فصیح ذوالفقار براجمان تھا، اسے تمسخرانہ سا مسکرا کر دیکھتا ہوا۔ یہاں پر موجود ہر شخص اس مسئلے سے بخوبی آگاہ ہے محترمہ نازنین۔ بات کا آغاز کونسل کے صدر زبیر اوان نے کیا تھا، پھر وہ مزید کہنے لگا، آپ نے نہ صرف بنیادی حقوق کی پامالی کی ہے بلکہ کئی طلباء اور بیشتر اساتذہ کرام کے سامنے ایک ناقابل قدر استاد پر ہاتھ اٹھایا ہے، بنا کسی جواز اور بغیر کسی قابل اعتماد وجہ کے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا عمل قابل مذمت ہے۔ ایسے جارحانہ رد عمل پر آپ کو ادارے سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ زبیر سپاٹ سی آواز میں کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سب فصیح کے ساتھی تھے، وہ کبھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ نازنین نے پر اعتماد نگاہیں اٹھا کر سامنے براجمان زبیر کو دیکھا تھا۔ ہر عمل کی وجہ ہوتی ہے زبیر صاحب۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک استاد پر بلا وجہ ہاتھ اٹھاؤں گی؟ یقیناً ایسے غیر فطری عمل کے پیچھے بہت پیچیدہ سی وجہ کار فرما ہوگی۔ اس وجہ کو سامنے لانے کے لیے آپ اپنی یونیورسٹی کے CCTV کیمروں کی پڑتال کر سکتے ہیں۔ ہر گزرتی لڑکی کو اپنے آفس میں بہانے سے بلوا کر اسے جسمانی اور ذہنی اذیت کا شکار کرنے والے شخص کو اگر آپ میں سے یہاں بیٹھا کوئی بھی انسان استاد مانتا ہے تو پہلے پہل اس کا یقین لعنت کا مستحق ہے۔ میں ہر اس شخص پر لعنت بھیجتی ہوں جو ایسے کسی درندے کو استاد ہونے کا درجہ دیتا ہے۔ اس کے الفاظ پر فصیح کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ پڑ گیا تھا، لیکن زبیر اوان بنا تاثر لیے بیٹھا رہا۔ پھر وہ ہلکا سا آگے کو جھکا۔ کیا آپ بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے یہ باتیں کر رہی ہیں محترمہ؟ اگر ایسا ہے تو انتظامیہ کے پاس آپ کو اس ادارے سے بے دخل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ جرم ہوتا ہے تو گواہ اور ثبوت کا ہونا یقینی سی بات ہے۔ اس یونیورسٹی میں فصیح ذوالفقار کی زیادتی کا نشانہ بنی لڑکی شانزِ ابراہیم ایک چلتا پھرتا ثبوت ہے۔ کیا وہ آپ کے ساتھ آئی ہے گواہی دینے؟ ایک بار پھر سے سوال ہوا تھا۔ وہ یہاں کیسے آئیں گی جب اسے بری طرح ڈرا کر پیچھے دھکیلا گیا ہوگا؟ وہ کیا اس معاشرے کی کوئی بھی لڑکی پروفیسرز کی اس مائیت میں شرکت کرنے سے کترائے گی، گھبرائے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جرم کا ساتھ دیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی مجرم کے جانب کی کہانی سننے کو اہم نہیں جانا ہوتا۔ ہمارے پاس ثبوت تھے، اس یونیورسٹی کی راہداری میں لگے کیمرے، لیکن نااہلی کی انتہا تو یہ ہوگی کہ ان کیمروں سے ہر اس فوٹیج کا وجود مٹا دیا گیا ہوگا تاکہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اس معاملے کو مخملی سے کپڑے میں لپیٹ کر ایک جانب ڈال دیا جائے۔ آواز اس کی بولتے بولتے بلند ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا تھا، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے بات کر سکے۔ لیکن یہ سب باتیں جھوٹ بھی تو ہو سکتی ہیں مس نازنین۔ کوئی شخص اگلے ہی پل اٹھ کر آپ پر بھی یہی الزام عائد کر سکتا ہے، لیکن ہم اسے ثبوتوں اور گواہوں کے بغیر قبول نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ اور نوعیت کا ہے۔ اس کے دانت تیش سے جم گئے تھے، اس کا دل کیا ایک اور چانٹا فصیح کے گال پر رسید کر دے۔ وہ اسے دیکھ کر فاتحانہ سا مسکرا رہا تھا۔ وہ جیت رہا تھا، وہ جیت چکا تھا۔ نازنین کی گردن پر موجود لمس دہکنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا تھا۔ ادارے کے اندر اگر ایسا گھناؤنا عمل ہو رہا ہے تو یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کا کلا کما کرنے کی جہد کو خود پر ملزوم کر لیں۔ ثبوت اور گواہ ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے زبیر صاحب۔
और ज़ुबैर उसकी बात पर अगले ही लम्हे हंस दिया था। वो शायद उसके जज्बाती रद्द-ए-अमल से महज़ूज़ हो रहा था। उसका चेहरा हद तक से सुर्ख हुआ। हमें ऐसी कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई मिस नाज़नीन जिसको बुनियाद बनाकर हम कार्रवाई करें। जब जुर्म का पर्चा ही नहीं कटा तो कैसा इंसाफ, कहाँ की कार्रवाई? क्या आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए मज़ीद कुछ है? इससे आखिरी दफ़ा पूछा गया था। उसने गहरा सांस लेकर कहना चाहा, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं बचा था उसके पास। वो खामोश रह गई। सब उसके हाथ से फिसल रहा था। वो शानज़े को इंसाफ नहीं दिला सकी। वो उसे क्या, वो तो खुद को कभी इंसाफ नहीं दिला सकती थी। मीटिंग इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां फंसी जुल्फ़कार के ख़िलाफ़ कोई सबूत और गवाह मौजूद नहीं है। मोहतरमा नाज़नीन के अमल ने इदारे की साख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें इस इदारे से बेदखल किया जाता है। लेकिन अभी ज़ुबैर अवान की बात बीच में ही थी कि मीटिंग रूम की जर्द बत्तियां गुल हो गई। सब ने यखलकती चेहरे उठाकर ऊपर देखा था। कमरे में एक हुमा-हुमी सी मच गई थी। फिर अगले ही लम्हे सामने नस्ब बड़ी सी स्क्रीन रोशन हुई। सब ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। फिर उस स्क्रीन पर कुछ उभरा, चलते फिरते इंसान, फंसी जुल्फ़कार का मकरू वजूद। वो शानज़े को दीवार से लगाए उसे ज़ोदो कोब कर रहा था। फिर वो राहदारी के उस हिस्से की जानिब आ निकली थी। उसने आगे बढ़कर किताबें कुर्सी पर फेंकी और उसे ज़ोरदार सा चांटा लगाया। कमरे में फैले अंधेरे के बावजूद भी उसे उस रूम में बराजमान हर शख्स का चेहरा स्याह पड़ता महसूस हो रहा था। वो बेयकीनी से जम कर रह गई थी। ये क्या बकवास है? बंद करो इसे। ये किसने चलाया? ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। ज़ुबैर, इसे बंद करवाओ। और ज़ुबैर अवान घबराकर अपनी नशीद से उठ खड़ा हुआ था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सब चेहरे फेरे बेयकीनी से सामने चलती वीडियोज़ को तक रहे थे। फंसी जुल्फ़कार ने बेसाख्ताई अपनी पेशानी से पसीना साफ़ किया था। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे, लेकिन वहाँ महज राहदारी की फुटेज नहीं थी। वहाँ उसके ऑफिस की फुटेजेस भी कतार दर कतार आ रही थी। कुछ ऐसी वीडियोज़ थी कि सब ने एक दूसरे से निगाहें चुराई थी। नाज़नीन का चेहरा उन सब वीडियोज़ को देखकर बेसाख्ता ही गुलाबी हो गया था। उसी लम्हे मीटिंग रूम के बंद दरवाजे के पार से हरम गुजरा था, मुस्कुराता हुआ, सर पर कैप और चेहरे पर मास्क चढ़ाए। फैज़ान कंट्रोल में बैठा, सर पर स्याही हुड डाले, एक के बाद एक वीडियोज़ अपने लैपटॉप पर चलाता जा रहा था। उसने मीटिंग रूम का सिस्टम हैक कर लिया था और अब वो उसे जैसे चाहे कंट्रोल कर सकता था। मीटिंग रूम की गुल बत्तियाँ अपनी तमाम तर रोशनियों के साथ वापस आ चुकी थी। पीछे स्क्रीन पर अब तक फुटेजेस चलती हुई दिखाई दे रही थी। क्या अब भी मैं कोई गवाह और सबूत लाऊं? ज़ुबैर साहब, बकवास बंद रखो अपनी तुम। ये सब मुझे फंसाने के लिए है। ये मैंने नहीं किया। मेरा यकीन करो, तुम्हें इस इदारे से बेदखल करने का फ़ैसला लिया जा चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो मुस्कुराई थी, फिर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी, ठंडी बेरहम आंखों से फंसी को देखा। आप मेरी जॉब को हाथ तो लगा कर दिखाइए, आप सब। उसने इंगश्ते शहादत से गोलाई में बराजमान हर शख्स की जानिब इशारा किया था। आप सबको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ से निकलते ही मैं करूँगी ये कि सबसे पहले मीडिया बुलाऊँगी, फिर इस काबिल कदर यूनिवर्सिटी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, फिर ये फुटेजेस मैं टॉक शोज़ में घंटों बोलने वाले एंकर्स को फराहम करूँगी। और जानते हैं ना आजकल फेमिनिस्ट तहरीक किस कदर मुतहरिक है। फिर कोई ये नहीं देखेगा कि ये बेचैंट है या नहीं, सब इन सबूतों पर यकीन करेंगे। आपका इदारा अगर मीडिया की निगाहों में एक दफ़ा आ गया तो फिर इसे आसानी के साथ हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा। वालिदैन के हाथ में दाखिले के फॉर्म्स कचरे की नज़र हो जाएंगे। और आप सब। वो उठ खड़ी हुई थी। हरम और फैज़ान कंट्रोल रूम में बैठे सामने चलते स्क्रीन पर उसे दम साधे तक रहे थे। वो भूखी शेरनी लग रही थी, यूँ लगता था सबको फाड़ खाएगी। आप सब सड़क पर आ जाएंगे, मैं आप सबको सड़कों पर घसीटूंगी। इसीलिए मेरी जॉब पर मैली निगाह डालने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। नहीं तो अभी आप नाज़नीन अंसारी को जानते नहीं हैं। उसने अपने सामने रखा पर्स झपटा और फिर कंधे पर ढलका दुपट्टा डालकर पलट गई। मीटिंग रूम गोया गहरी खाई में गर्क हो गया था। सिर्फ उसकी हील के टिक टिक रोशन होती थी और राहदारी में आ निकली। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी के भागते कदमों की चाप महसूस हुई थी। वो पलटी और फिर फंसी को अपनी जानिब तैश से बढ़ता देखकर साकित हो गई। उसने नाज़नीन को हाथ से खींचकर दीवार से लगाया ही था कि कहीं से उसे ज़ोरदार लात आ लगी। वो उड़ता हुआ दूर गिरा था और फिर अंधेरे से कोई रोशनी में आया। उसके कान में मौजूद ड्रॉप्स लम्हे भर को चमका था। बाल माथे पर गिर रहे थे। जीन्स
जैकेट में मलबूस वो लड़का ही वही लड़का था जिसने नाज़नीन को उस दिन रोक कर गुस्सा दिलाया था। राहदारी के दूसरे सिरे पर कंट्रोल रूम के दरवाजे के सामने खड़ा हरम साकित रह गया था। नाज़नीन दीवार से लगी सांस रोक के उस लड़के की जानिब देख रही थी। वो ज़ावियार था, ज़ावियार सुल्तान, ज़राबाद में बच जाने वाला एक और सर्वाइवर। इस बस्ती में महज 3 सर्वाइवर्स बच्चे थे, हरम उरीबी, सारंग बदर और ज़ावियार सुल्तान। उसने एक अबरू उठाकर दूसरे सिरे पर खड़े बेयकीन से हरम को देखा और फिर एक जानिब को उठी मुस्कुराहट उसके वजह से चेहरे पर उभरी थी। वो आग सी बर्फ़ मुस्कुराहट थी, वो दुश्मनी की मुस्कुराहट थी। तकून शुरू हो चुका था और उसके 3 सिरों पर 3 लोग कैद हो गए थे और फिर जो ज़िंदा रह जाएं उनका मरना यकीनी होता है। टॉप्स वाले लड़के की मुस्कुराहट अगले ही लम्हे सिमट गई थी। उसकी निगाहों ने राहदारी के एक सिरे से दूसरे दरमियानी खला तक सफ़र किया था। फंसी दरमियान में गिरा करहा रहा था। उसने एक निगाह दीवार के साथ लगी साकित सी नाज़नीन पर डाली और फिर हल्का, बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसने चंद कदमों का फासला अबूर किया और फिर झुककर फंसी को गिरबान से भींच कर उठाया। ढलती मगरिब अब बासी हो चली थी और उस मबहम से अंधेरे में राहदारी की दोधिया रोशनी तले उसकी आंखें वाज़े हुई थी। वो गहरी कथई आंखें थी। क्या तुम्हें याद है कि कथई आंखें किसकी थी? उसने 5 उंगलियों का जमा मुक्का फंसी के जबड़े पर पूरी कुव्वत से मारा तो वो तवाज़ुन बरकरार न रखने पर पीछे की जानिब लड़खा। उसके हाथ फौलाद के बने लगते थे। उनकी फौलादी कुव्वत आम इंसानी हाथों से कहीं ज़्यादा महसूस होती थी। नाज़नीन आंखें खोले उसे फंसी की दरगत बनाता देख रही थी। फिर उसने फंसी को रुखसार पर ऐसा चांटा रसीद किया था कि वो सीधा उसके कदमों में आ गिरा। वो 2 कदम पीछे हटी थी। फंसी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। पै दर पै पड़ने वाले मुक्कों ने उसके चेहरे के जाविये बिगाड़ कर रख दिए थे। उसी पल ज़ावियार ने माथे पर गिरे बालों को हाथों से परे धकेला। फूला सांस लिए वो अब फंसी से शायद कुछ कह रहा था। माफ़ी मांगो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। वो घुटनों के बल बैठा तबाह कुन सी हालत में हाथ जोड़े ज़ावियार से माफ़ी मांगने लगा था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसका रुखसार नाज़नीन की जानिब घुमाया। इनसे माफ़ी मांग। नाज़नीन ने गहरा सांस लेकर एक नज़र ज़ावियार को देखा था। फिर वो एक कदम आगे बढ़ाई, अपनी स्याह आंखें उसकी आंखों पर जमाए। उसके इर्तकाज़ पर ज़ावियार ने महजूज से अबरू उठाए थे। इस तमाशे को बंद करो। क्या हुआ? माफ़ी पसंद नहीं आ रही क्या आपको? खामखा इतनी मार खाली बेचारे ने। उसने अगले पल फंसी का गिरबान अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। वो झूलता हुआ मुंह के बल ज़मीन की जानिब लड़खा था। फिर गिरता हुआ राहदारी अबूर करके भाग गया। ज़ावियार ने उसकी जानिब चेहरा घुमाया। मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कहा था, सो तुम्हारा मेरी जानिब कोई भी कर्ज नहीं निकलता। क्या आपको मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? कतई आंखों में हैरत सी भर गई थी। शट अप। आप थैंक यू कह रही हैं, लेकिन मुझे शट अप सुनाई दे रहा है। उसने छोटी उंगली अपने कान में डालकर ज़ोर ज़ोर से हिलाई थी, यूँ गोया वो अपना कान साफ कर रहा हो ताकि उसे ठीक से सुनाई दे सके। मैं शुक्रिया महज उन्हीं लोगों का अदा करती हूँ जिनसे मैं अपना कोई काम करने का खुद कहती हूँ। मैं राह चलते लोगों की शुक्रगुजारी का शौक़ हरगिज़ नहीं पालती। हालांकि राहगीरों की शुक्रगुजारी और मेहमान नवाजी हर इंसान पर लाजिम होती है मैडम। उनकी बद्दुआएं और दुआएं बहुत पुरअसर हुआ करती हैं। आप मुतमईन हैं कि कभी इस राहगीर को झिड़कने पर अफसोस नहीं करेंगी? उसकी जानी पहचानी सी मुस्कुराहट एक बार फिर से लबों पर बिखर गई थी। वो जानता था कि उसने नाज़नीन को ज़िज कर दिया है। वो चंद पर भिंचे लबों के साथ उसे देखती रही और फिर अगले ही पल पलट गई। वो उसके पीछे ही बढ़ रहा था। आपको अफसोस नहीं होगा? उसकी आवाज़ कहीं पास ही गूंजी तो नाज़नीन तैश से बल खाकर घूमी। अगले ही पल राहदारी में फंसी बहुत से प्रोफेसर्स को अपने साथ लिए उसी तरफ आ रहा था। उसने चौंक कर दूसरी जानिब देखा और फिर यूं ही चेहरा घुमाया। वो गायब हो चुका था। उसने हैरत से यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उस लड़के का नामो निशान तक वहाँ नहीं था। यूँ गोया वो कभी वहाँ मौजूद ही ना था। जाने क्यों, लेकिन बस एक पल को उसकी रीढ़ की हड्डी सरसरा उठी थी। वो अभी यहीं था। उसी ने मेरी ये हालत की है। कहाँ गया वो? अभी तक तो यहाँ खड़ा था। फंसी गुस्से से पागल हो रहा था। उसने उसकी बेखरती हालत को देखा और फिर सुकून से रुख मोड़े पलट गई। उसके सर पर असाबी थकन सवार थी और ज़हन तनाव का शिकार लगता था। राहदारी में अपने पीछे खड़े तमाशे पर लानत भेजती वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। दूसरी जानिब हरम
जो साकित सा दरवाजे ही में इस्तादा था, अगले ही पल संभल गया। उसकी आंखों में एक चुभन सी उभरी थी, कान गुस्से के बायस सुर्ख पड़ने लगे थे और गर्दन के आसपास बिछी रगें अकड़ी हुई मालूम होने लगी थी। उसने वजदान को साथ लिया और फिर गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी में नामहसूस सी खामोशी फैली हुई थी। वजदान जो उसके बराबर नशिस्त पर बैठा था हिचकिचाकर उसकी जानिब घूमा। थैंक यू हरम भाई, पुप्पो की मदद करने के लिए। अगर आज आपने मुझे वो सबूत ना दिए होते तो पुप्पो अपने हक में किसी भी गवाही को दुरुस्त साबित नहीं कर सकती थी। उसकी आवाज़ पर हरम ने गहरा सांस लिया था, गो कि उसके असाब अब तक मुंजमद थे, लेकिन वजदान की बात पर उसने हल्का सा सर हिला दिया था। मुझे लगता है उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं थी वजदान, वो अपना दफ़ा करना अच्छे से जानती हैं। वजदान ने उसकी बात पर उदास सी आंखें खिड़की से बाहर की जानिब फेरी थी। हरम ने एक नज़र उसे देखा। किसी की ज़रूरत ना होना भी इंसान को कितना काबिल रहम बना देता है ना। वो उस बच्चे के ज़ीरक से मुशाहिदे पर हल्का सा मुस्कुराया था। हालांकि इसी काबिल रहम हालत से बचने के लिए इंसान मजबूती का खौल खुद पर चढ़ाते हैं, लेकिन खौल तो फिर खौल होता है, उसे एक दिन चटकना ही होता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने भले ही पुप्पो की मदद की है, लेकिन उनसे पूछे बगैर और उनके इल्म में लाए बगैर की है। अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। कौन बताएगा उन्हें? हरम ने बहुत सुकून से पूछा था। वजदान ने उसकी जानिब आंखें घुमाई। अगर उन्हें कहीं और से पता चल गया तो? इस मसले के हल में सिर्फ 2 ही लोग इन्वॉल्व थे वजदान, एक तुम और दूसरा मैं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और तुम अपनी। इसमें कहीं उलझाव नहीं। हमारी कवर स्टोरी हर झोल से पाक है। कवर स्टोरी, ये इस्तेलाह तो जासूस इस्तेमाल करते हैं ना? गलत। हरम ने मोड़ काटा था। ये इस्तेलाह हर वो इंसान इस्तेमाल करता है जो झूठ बोलता। झूठ के लिए बैक स्टोरीज तैयार करनी पड़ती हैं ताकि इस झूठ को वो काबिल यकीन बना सके। दूसरे अल्फाज में उसे तावील भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बात होती है जो झूठ को सच साबित करने की वजह फराहम करती है। तौबा, अब तो जद्दी पुश्ती झूठे लगते हैं। और वो बेसाख्ता ही हंस दिया था। हरम झूठ ऐसे बोलता है जैसे इंसान सच भी नहीं बोलते। ये जुमला उसे तालुत अक्सर कहा करता था। ठीक ही कहा करता था वैसे वो। मैं झूठा नहीं हूँ बच्चे, बस मैं अपनी तावील पर इतना यकीन होता है कि वो इतना चाहते हुए भी सामने वाले को सच लगने लगती है। झूठ का यकीन दिलाने के लिए पहले आपको खुद अपने झूठ का यकीन करना पड़ता है, तभी वो सामने वाले के लिए काबिल यकीन साबित हो सकता है। वजदान आंखें फैलाए उसकी जानिब देखने लगा। वो मोहल्ले की गली से बाहर गाड़ी रोक रहा था। आप वो नहीं हैं जो नज़र आते हैं? उसने चौंक कर चेहरा उठाया था, फिर हैरत से उसकी जानिब देखा। कैसे? आपको देखकर झूठी नहीं सच्ची बातों का ख्याल आता है, जैसे कि इंसानी हमदर्दी, मखलूक के खुदा की खिदमत करने का जज्बा, साहिल की मदद करने वाले बेहद रहम दिल से हरम भाई। लेकिन शायद आप अंदर कहीं किसी बैक स्टोरी के साथ जुड़े हुए हैं और ये सब आपके कवर का हिस्सा हो। उसे मौका दिए बगैर उसने अगले ही लम्हे चेहरे पर हुड गिराया और फिर गाड़ी से उतर गया था। वो चंद पल स्टीयरिंग व्हील को थामे जमा सा बैठा रहा। ये वजदान, ये कितनी आसानी से इंसानों के अंदर झांक जाता था ये लड़का। उसने एक स्याह निगाह उस पर डाली और फिर गाड़ी तेज़ी से घुमाकर निकल गया। साथ साथ वो तालूद को भी फ़ोन मिला रहा था। उसने कान से कम्युनिकेटर नोच कर निकाला और फिर ब्लूटूथ लगाकर दूर जाती घंटी को सुने गया। तीसरी घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया था। कैसे हो ज़ावियार, यहाँ क्या कर रहा है? उसने तेज़ी से तालूद की बात काटी थी। दूसरी जानिब वो लम्हे भर को खामोश हुआ। ज़ावियार? हाँ ज़ावियार, वो यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे दायरों में कैसे दाखिल हो रहा है? उसे किसने बताया कि मैं एक अहम काम सर अंजाम दे रहा हूँ? वो मेरे सर पर पहुँचकर सारा खेल बिगाड़ चुका था। चंद पल तालूद की जानिब से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। वो खामोश था और हरम को उसकी खामोशी पर तैश चढ़ रहा था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अपने काम के लिए नमूदार हुआ है मंजर आम पर। इसका मतलब है कि ये सब तुम्हारे इल्म में था। तुम्हें पता था कि वो यूँ मंजर आम पर दिखाई देगा। और तालूद ने दूसरी जानिब गहरा सांस लिया था। उसने गाड़ी सड़क के एक सुनसान से किनारे पर रोक दी थी। उसकी भूरी आंखें स्याही माइल दिख रही थी और पेशानी पर रोगों का जाल सा बुन गया था। अगर यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नुकसान पहुँचाना तो खुदा की कसम मैं अपने हाथों से ज़ावियार का वजूद छलनी कर दूंगा। मैं उसे ऐसी बेरहम मौत दूंगा कि कायनात की किसी मखलूक ने ऐसी मौत का सामना नहीं किया होगा। बता देना उसे। उसने अगले पल कान से ब्लूटूथ भी नोच कर उतार दिया था, फिर उसे सामने डैशबोर्ड पर डाल दिया।
پھر نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی، لیکن بار بار نازنین کی زخمی سی آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں، ان سیاہ آنکھوں میں چمکتی باریک سی نمی۔ یکدم اسے محسوس ہوا جیسے گاڑی میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ وہ دروازے کھولے باہر نکل آیا۔ اس کے پھیپھڑے ہوا کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ گہرے گہرے سانس لے کر وہ خود کو نارمل کرنے لگا تھا۔ یاد کے کہیں اور آگ پھڑپھڑانے لگے۔ اسے اپنے بچپن کا ہر ورق بہت سلیقے سے حفظ تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی کا رہائشی تھا۔ یہ بستی خاص کر ان عورتوں کے لیے شہرت رکھتی تھی جو کسی بھی سربراہ کے بغیر اپنے خاندان کی کفالت کرنے کا بیڑا اپنے شانوں پر اٹھایا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک کمزور اور حد درجہ حساس بچہ رہا تھا۔ اس کی ماں اکیلی رہا کرتی تھی۔ ان کے لیے شوہر کا ہونا اور نہ ہونا برابر تھا۔ اس کے محلے میں پلتا ہر بچہ ہی کم و بیش باپ کی آغوش کا بھوکا تھا۔ وہ ایک ایسی بستی تھی جسے عورتیں ہی چلایا کرتی تھی۔ اس بستی کو قصبہ کہنا زیادہ درست ہوگا کیونکہ وہ علاقہ زیادہ وسیع نہیں تھا، نہ ہی اس میں گھروں اور خاندانوں کی بہتات تھی۔ وہ سبزہ زار سے مزین بہتے چشموں کا خزانہ خود میں سموئے ایک انتہائی خوبصورت قطعہ تھا۔ اس میں پلتے لوگوں کی نیتیں صاف اور اطوار پاکیزہ تھے۔ یہاں کوئی خطرہ نہ تھا، نہ ہی کسی کی غلیظ نگاہوں کا مرکز تھا ان کا علاقہ۔ زرآباد کا وہ چھوٹا سا شفاف علاقہ اپنی مثال آپ تھا۔ سہیل کا ان کی جانب آنا نہ آنے کے برابر تھا۔ وہ سال میں ایک دفعہ چلے آتے اور صحن میں بیٹھ کر کئی لمحات بعد واپس بھی پڑ جاتے۔ ان کی دنیا اس الگ تھلگ شہر سے کئی میل کے فاصلے پر واقع بستی سے خاصی مختلف تھی۔ وہ اس گاؤں نماؤں بستی کے لوگوں سے مانوس نہیں ہونا چاہتے تھے اور نہ ہی کبھی رانا نے انہیں اس بات پر مجبور کیا تھا۔ وہ کبھی ان کے خوابوں کے درمیان نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہر خواب، ہر ارمان اور ہر خواہش کا گلا دبا کر اپنے اندر ہی دفن بھی کر لیا تھا۔ لیکن وہ اپنے اس احساس سے بچے کا کیا کرتی جو دن بدن سہیل کی توجہ کے لیے جھلستا جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہونے لگا تھا۔ اسے اب آئے دن بخار رہتا اور صحت بھی تیزی کے ساتھ گرتی چلی جاتی۔ ایک دن سہیل اپنی چمچماتی گاڑی میں شہر کو واپس پلٹ رہے تھے کہ وہ رانا کی آغوش سے نکل کر اس گاڑی کے پیچھے دوڑتا گیا۔ رانا اسے آوازیں دے کر بلاتی رہ گئی لیکن وہ ان کی آواز پر نہیں رکا۔ اس سمے اس کی عمر 10 سال تھی۔ مستقل بیمار رہنے کے باعث جسم پر چڑھا گوشت بامشکل ہڈیوں کے ڈھانچے کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ننگے پیر ان کی دھول اڑاتی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ شاید رو بھی رہا تھا، انہیں پکار بھی رہا تھا۔ سہیل نے ماتھے پر بل ڈال کر ایک نگاہ شیشے پر ڈالی اور پھر ڈرائیور کو گاڑی مزید تیزی سے نکالنے کا اشارہ کیا۔ اس کی رفتار گاڑی کی رفتار سے میل نہیں کھائی تو وہ کسی پتھر سے ٹکرا کر بری طرح دھول سے اٹی زمین پر آ گرا۔ اس کا چہرہ مٹی میں اٹ چکا تھا، لباس خاک آلود ہو گیا تھا۔ اس کے گرم گرم آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ سینے میں اٹھتی شدید تکلیف اور سر میں ابھرتے درد نے اس کے لیے پل بھر کو دنیا دھندلا دی تھی۔ پھر کسی نے اسے آواز دی۔ وہ چونکا، اپنا سر مٹی سے اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی 35 سالہ بہت اونچا سا مرد تھا۔ اس کا جسم کسرتی تھا اور آنکھیں گہری سرمئی تھی۔ مسکراتے چہرے پر عجیب سی نرمی لیے وہ شخص اسے پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ یہ اس کا اور طالوت کا پہلا سا سامنا تھا۔ پھر اس نے حرم کی جانب ہاتھ بڑھایا تو جانے اس نے کیسے آگے بڑھ کر وہ ہاتھ تھام لیا تھا۔ طالوت نے اسے اپنے پیروں پر بامشکل کھڑا کیا، حالانکہ اس کے قدم اس سمے بری طرح لرز رہے تھے۔ پھر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا، اس کے لباس سے گرد جھاڑی۔ کسی کے پیچھے خود کو اتنا ذلیل نہیں کیا کرتے حرم، یہ انسان کی توہین ہے۔ اپنا نام اس اجنبی کے منہ سے سن کر اس کی بھوری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تم رانا بیگم کے بیٹے ہو، یہ بھی کہ تمہارے بابا کا نام سہیل اوریبی ہے، یہ بھی کہ تمہارے دادا ایک نجی ایجنسی کے گن مین تھے۔ وہ اس کے انکشافات سن کر گنگ رہ گیا تھا۔ اتنا تو اسے بھی اپنے دادا کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے آنسو کسی اجنبی نے خشک کیے تھے۔ پھر وہ اجنبی اس کی زندگی کا ایک ایسا گہرا حصہ ثابت ہوا کہ اس نے طالوت کے بغیر اپنی زندگی تصور کرنا ہی چھوڑ دی۔ وہ اس کے لیے اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا دشمن، اس کا استاد، اس کا سب کچھ بن گیا تھا۔ طالوت اس کے دادا کا شاگرد رہا تھا۔ اس کے دادا ایک نجی ایجنسی کے شوٹر رہے تھے اور سہیل کی شادی پر چونکہ انہوں نے خود کروائی تھی تو وہ اس سہیل کی نفرت سے بھی بخوبی واقف تھے۔ سہیل اپنے اس گھرانے کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ اس بستی میں واقع گھرانے کو مکروہ سمجھتا تھا۔ دادا کو سب پتا تھا۔
اس لیے دادا نے اپنے سب سے قابل شاگرد کو حرم کی ذمہ داری سونپی تھی۔ مرنے سے قبل ان کی زبان پر اپنے پوتے کا ہی نام تھا، یہ اس نے طالوت سے سن رکھا تھا۔ طالوت اب خود بھی اس بستی سے ذرا فاصلے پر ایک ایجنسی میں ٹرینر تھا۔ وہ ادھر بہت سے بچوں کو شوٹنگ کی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ وہ ایک خاص قسم کی ایجنسی تھی، اس میں ہاسٹل تھا، حرم، زاویار اور سارنگ جیسے بچوں کے لیے رہنے کی جگہ تھی۔ اس ایجنسی کا اپنا ایک اسکول بھی تھا جس میں وہاں رہتے بچے زیر تعلیم تھے، لیکن اب طالوت کو اس بستی کے 3 مزید بچوں کو بھی ٹریننگ دینی تھی۔ اسے ایسے بچوں کو مضبوط بنانا تھا جو اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے تھے۔ ان بچوں کے اپنوں نے اس پر بہت سے قرض چڑھا رکھے تھے، اسے ان قرضوں کو ایسے ہی اتارنا تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرم کو ڈھونڈا، پھر سارنگ کو جس کے والدین نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس علاقے میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہا کرتا تھا جس کی اولاد نے اسے بہت پہلے ہی گھر بدر کر دیا تھا۔ اور تیسرا زاویار، جو حرم کی طرح اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا کیونکہ اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو بہت پہلے ہی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اگلے دن طالوت اس کے گھر چلا آیا۔ رانا کو اس کے دادا کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے سے ان کے بارے میں علم رکھتی تھی۔ دادا بارہا طالوت کا ذکر ان کے سامنے کر چکے تھے۔ وہ اس کی ماں سے اجازت لینے آیا تھا اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ رانا پہل تو تردد کا شکار ہوئی، لیکن پھر چونکہ یہ ان کے مرحوم سسر کا کال تھا تو اسے ٹال نہ سکے۔ ویسے بھی وہ اس بستی میں رہتے ہوئے کسی قابل نہیں ہو سکتا تھا، بہتر یہی تھا کہ وہ اس ایجنسی میں جا کر پڑھ لکھ جاتا۔ اس نے اپنا سامان باندھ لیا، وہ بستہ اٹھایا، اگلے دن طالوت کے ساتھ نکل آیا۔ لیکن وہ اس راستے پر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور بچے بھی اس کے ہم عمر ہی تھے۔ اسے ان کے نام نہیں پتہ تھے، اسے ان دونوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن وہ دونوں آگے جا کر اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ثابت ہونے والے تھے۔ سارنگ تو اس سے بھی زیادہ کمزور تھا، وہ ڈرا سا رہتا، کسی سے ایک سے زائد بات کرنے سے کترایا کرتا۔ زاویار البتہ ان دونوں سے خاصا مضبوط اور مزاج کا تیز تھا، اس کی اکثر بچوں سے لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ کسی نہ کسی جھگڑے میں ملوث ہوتا تھا، ہمیشہ ہی اس نے کسی کا دانت یا پھر ہڈی توڑنی ہوتی تھی۔ حرم مزاج کا ٹھنڈا تھا، اسے جلدی غصہ نہیں آیا کرتا تھا، چھوٹی سی عمر میں بھی اسے معاملات سلجھانے اور مسائل سے نمٹنا آتا تھا۔ وہ 3 بہت مختلف لوگ تھے، وہ تینوں ایک دائرے میں اکٹھے کر دیے گئے تھے۔ انہیں ان دائروں میں ایک دوسرے کا معاون ثابت ہونا تھا۔ ایک ٹھنڈا مزاج رکھنے والا انتہائی نرم سا تھا جسے پرسکون دماغ سے بڑے مسائل حل کرنے آتے تھے۔ حرم آنے والے وقتوں میں اس ایجنسی کا بے رحم شوٹر، ایک مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر لیے پیدا ہوا تھا۔ جانوروں کا دیوانہ، ذہین اور محتاط سارنگ، اور ایک خاصا تیز اور تحش کا دل دادا سمجھا جاتا تھا جسے اپنے منہ سے زیادہ ہاتھوں سے بات کرنے کی عادت تھی، جو کہ اس ایجنسی کا سب سے خطرناک فاسٹ فائٹر بننے والا تھا۔ زاویار ایجنسی کے اندر ہی ان کے رہنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ یہاں پر ان کی مکمل ٹریننگ کا بیڑا طالوت نے اٹھایا تھا، اب اسے ہی ان تینوں کا سرپرست ثابت ہونا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں کو ٹریننگ کی ایسی کیا خاص ضرورت تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے گھرانے کا کوئی ایک فرد کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا۔ ان غیر قانونی سرگرمیوں میں کام کرنے والوں کی گہری دشمنیاں تھیں۔ ان گہری دشمنیوں سے حفاظت کے لیے ان بچوں کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا محافظ ثابت ہونا تھا۔ بس یہیں سے ان کے اس سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اس ایجنسی کا پہلا دن ان میں سے کسی کو بھی آج تک نہیں بھولا تھا۔ طالوت نے ان کے کمرے کی بتی جلائی اور پھر عین ٹھنڈ میں ان پر سے لحاف کھینچ لیے۔ وہ کسمسا کر بستر میں مزید دھنسے گئے، لیکن وہ انہیں اٹھا کر بستر سے نیچے اتار چکا تھا۔ حرم اور سارنگ تو خاموشی کے ساتھ بستر سے نکل آئے، لیکن پھر ایک زاویار جیسا گدھا بھی تو ان کے ساتھ تھا۔ وہ طالوت پر پوری قوت سے چلایا تھا اور اگلے ہی پل اسے پوری قوت سے چانٹا بھی پڑ چکا تھا۔ 10 راؤنڈ آؤٹ ڈور شوٹنگ کلب کے اور ٹھنڈے پانی میں 10 ڈبکیاں ناؤ۔ ان تینوں نے طالوت کا ایسا سخت روپ اس دن پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ انہیں ایجنسی کا مخصوص لباس بھی فراہم کیا گیا تھا۔ وہ سارنگ اس لباس کو زیبتن کیے آؤٹ ڈور شوٹنگ رینج میں کھڑے تھے اور زاویار چہرے پر اس بچپن میں بھی بڑوں کسی سختی لیے بھاگ کر چکر لگاتا جا رہا تھا۔ ان دونوں نے طالوت کی روح گردانی کرنے سے پہلے ہی دن توبہ کر لی تھی۔ وہ پہلا دن تھا جب اس کے معصوم ہاتھوں نے بندوق کو تھاما تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ اس کے ہاتھ اس دن پہلے دن کانپ رہے تھے۔ طالوت اس کے کھڑے ہونے کی پوزیشن کو درست کر رہا تھا، پھر وہ اسے نشانے پر اپنی نگاہیں مرکوز رکھنا سکھا رہا تھا، پھر وہ اسے جھک کر اپنا بچاؤ کرنے کی مشق کر کے دکھا رہا تھا۔
उन तीनों की फ़ीस की अदायगी भी तालुत के ज़िम्मे थी। वो उस एजेंसी में उसके बच्चे गर्दाने जाते थे और वो जितना नरम ट्रेनिंग सेंटर से बाहर रहा करता था, उतना ही सख्त वो उनके साथ उस सेंटर के अंदर रहा करता था। वो उसकी ज़िम्मेदारी थे और ज़िम्मेदारियाँ कड़ी निगरानी के बगैर कहाँ निभाई जाती हैं। लेकिन वो तीनों अभी तक एक दूसरे से मानूस नहीं हो पाए थे। सारंग डरता था, हरम खामोश रहता था और ज़ावियार को झगड़ने से फुर्सत नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर एक ऐसा दिन उन पर वार हुआ जिसके बाद उनकी दोस्ती ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। वो दिन उसकी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन दिन था। अगरचे उस दिन का आगाज़ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन उसका इख्तिताम बहुत अच्छा था। और जिसका इख्तिताम खुशगवार हो, उन पर आगाज़ का कोई साया नहीं ठहर सकता। और ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और जैसे जिस तरह से नाज़नीन को बचाया गया है वो बहुत ही अच्छा था। अब पता नहीं ये ज़ावियार कौन है और ये कहानी किस तरह चलती है, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं, मज़ा आएगा। और मुझे भी अच्छा लग रहा है ये नावल। यकीनन आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।